السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ابراہیم۔ وانذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کر دیجیے، ڈرا دیجیے الناس، لوگوں۔ آپ کی جو نبوت ہے اس کی عمومیت پر اشارہ کہ آپ سب لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں۔ آپ ڈرا دیجیے لوگوں کو۔ یہاں ڈرانے کیسے ذکر کیا گیا؟ کیونکہ پیچھے مجرموں کا بیان ہوا تو کہا ان کو ڈرا دیجیے، یوم، جس دن یاتیہم العذاب، آئے گا پاس ان کے عذاب، فیقول الذین ظلموا، تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ڈھیل دے دیجیے ہمیں، مہلت دے دیجیے ہمیں، الی اجل قریب، اے مدت تک قریب کی، ایک قریب کی مدت تک ہمیں مہلت دے دیجیے، یعنی مراد تھوڑی سی مہلت دے دیجیے۔ اور وہ کہتا کہ ہم توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں، تاکہ ہم فاصدق واکن من الصالحین، لولا اخرتنا الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، تاکہ ہم صدقہ دوں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں، تو تھوڑی سی مجھے مہلت دے دیجیے۔ نجیب، ہم قبول کر لیں گے، دعوتک، تیری دعوت، تیرا پیغام، ونتبع، اور ہم پیروی کریں گے، الرسل، رسولوں کی۔ ہمیں تھوڑی سی مہلت اور دے دیجیے تاکہ ہم قبول کر لیں آپ کی دعوت، آپ کا پیغام، توحید کا پیغام، تاکہ ہم آپ کی باتیں مان کر شرک چھوڑ دیں اور تیرے رسولوں نے ہمیں جو جو حکم دیا سب کی پیروی کریں۔ تو اب دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ انسان کی موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور موت کے وقت جو مجرم ہے وہ حسرت کریں گے، اس دن جو ہے اس موقع پر انسان خواہش کر کے ہمیں تھوڑی سی مہلت اور مل جائے۔ دنیا میں اللہ نے بڑی مہلت دی ہے لیکن ہم اس کو گارنٹی لیتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے، ہم اس کی ویلیو کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ لمحہ کتنا قیمتی ہے ہمارا، اور ایک نیکی کا موقع ضائع ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہے ہمارا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی بات جو اللہ کی کتاب میں ہوتی ہے اور اللہ کا نبی جو بات پیغام دیتا ہے، دونوں کی پیروی ضروری ہے۔ یہاں کیوں کہا جا رہا ہے نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت قبول کر لیں اور تیرے رسولوں کی پیروی کریں، اللہ میں مہلت دے۔ تو رسول کی پیروی کے بغیر کوئی نجات نہیں ہے۔ جو شخص سمجھتا ہے سب سے بڑے دھوکے میں پڑا ہوا ہے، جو کسی ایسے شخص کو سنتا ہے، اس کی بات کی پیروی کرتا ہے، اس کی باتوں کو مانتا ہے، جو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ بھئی رسول کی بات سننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس قرآن پڑھو، بس قرآن سمجھو، گرامر پڑھو، عربی لغت سمجھو اور قرآن پڑھ کے جیسا سمجھ آتا ہے، یہ سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ یہاں پہ ونتبع الرسل کا لفظ کیوں اضافہ؟ یہ قرآن ہی میں نا، جس قرآن کو ماننے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اسی قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ ہمیں مہلت دیں، تو اس موقع پر ایسے لوگ بھی خواہش کریں گے جو اب کہتے ہیں نا کوئی حدیث ماننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی اللہ منظر بیان کر رہے ہیں، اس دن حسرت کریں گے لیکن اس دن کی حسرت میں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ آج وقت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور نمونہ یہی ہے، عقیدہ ہو، اخلاق ہو، کردار ہو، اعمال ہو، لباس ہو، عبادت ہو، سب معاملات میں رسول نمونہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے۔ اور جو آپ کو نمونہ نہیں مانتا اس کو یہ حسرت کا دیکھنا پڑے گا، پھر کہے گا اے اللہ تھوڑا سا موقع دے دے، ہم تیری بات بھی مانیں گے اور تیرے رسول کی بات بھی مانیں گے۔ اولم، کیا نہیں، تکونو، تھے تم، اقسمتم، قسمیں کھاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من زوال، کوئی بھی زوال، یا من زائدہ آنے سے مزید نکرہ کا مفہوم پیدا ہو گیا کہ تم پہلے قسم اٹھاتے تھے کہ تمہیں کوئی بھی زوال نہیں ہوگا۔ زوال کا معنی ہوتا ہے ٹل جانا، ایک حالت کا بدل جانا، کیفیت کا بدلنا، اس کو زوال کہا جاتا ہے۔ تم سمجھتے تھے اور تم قسمیں اٹھایا کرتے تھے، یہاں قسمیں اٹھانے کا مراد یا تو زبان قال سے یا زبان حال سے۔ زبان قال یہ ہوتی ہے کہ بندہ قسم زبان سے اٹھا کے اللہ کی قسم ہے، زبان حال یہ ہے کہ تمہارا خیال یہی تھا، تم بڑے اس بات پر تمہارا پکا یقین تھا کہ کوئی تمہیں زوال نہیں ہوگا۔ تو یہاں زوال سے مراد دنیا کا زوال ہونا بھی ہے، یعنی آخرت نہیں آئے گی تمہاری، تم سمجھتے تھے کوئی آخرت نہیں ہے، بس اس حالت کے بعد بس ختم ہو جائیں گے،
اور اس کے بعد وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، بس زمانہ ایسے ہی آ رہا ہے، لوگ آتے ہیں مر جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں، کوئی زوال نہیں ہے، کوئی اگلا جہان نہیں ہوگا۔ اور زوال سے مراد ان کی سرداری، ان کی چودراہٹیں، ان کی حکومتوں کا ختم ہونا بھی ہے۔ کہ تم سمجھتے تھے کہ تمہاری جو اجارہ داریاں قوتیں ایسی رہیں گی، کبھی چھین نہیں سکیں گی تم سے، نہیں، ایک وقت آئے گا جس دن سب کی سرداریاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ کہے گا لمن الملک، کس کے لیے بادشاہت آج؟ تو کوئی بھی نہیں بولے گا للہ الواحد القہار۔ تو زبان کال سے تم قسم اٹھاتے تھے، جیسا کہ سورۃ النحل میں آتا ہے کہ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، کہ وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، بڑی مضبوط قسمیں اٹھا کر کیا کہتے ہیں کہ لا یبعث اللہ من یموت، جو مر گئے اللہ کو نہیں اٹھائے گا۔ تو یہ زبان قال ہے۔ اور زبان حال یہ ہے کہ تمہارا عقیدہ تھا، تم سمجھتے یہی تھے کہ بس ہمیشہ ہم ہی رہیں گے اور کبھی اسلام کو اللہ عروج نہیں بخشے گا، اور کبھی جو ہماری حکومتیں ختم نہیں ہو سکیں گی۔ جیسے کہ ابو جہل ہے، فرعون لے لیں، حامان، شداد، ان کا کردار پڑھیں، کبھی ان کے کردار سے محسوس نہیں ہوتا کہ ان کا کوئی یقین تھا کہ کوئی آخرت بھی آنی ہے، کوئی ہمارا حساب بھی ہوگا، ان کا عقیدہ ہی نہیں تھا بالکل۔ تو زبان حال بھی ہو سکتی ہے اور زبان قال بھی ہے۔ وَسَكَنْتُمْ، اور ٹھہرے رہے تم، فی مساکن الذین ظلموا، فی مساکن گھروں میں، مسکن کی جمع مساکن، الذین ان لوگوں کے جنہوں نے ظلموا ظلم کیا، انفسہم اپنی جانوں پر، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، تم ان کے گھروں میں ٹھہرے رہے۔ مراد کفار، مشرک، بڑے بڑے ظالم، باغی، اللہ کے بڑے بڑے نافرمان لوگ اپنی جانوں، جو گناہگار ہوتا ہے، باغی ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا، وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اسے کہا گیا جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیے۔ کتنا خوبصورت اللہ کا یہ انداز ہے سمجھانے کا کہ جنہوں نے بڑی بڑی سرکشیاں کی، فرعون لے لیں، حامان، شداد لے لیں، قوم عاد لے لیں، قوم سمود لے لیں، یہ سب جو بڑے بڑے سرکش تھے، کسی کچھ نہیں بگاڑا انہوں نے، نہ نبیوں کو ختم کر سکے، نبی ان کے غالب رہے، نہ اہل ایمان کو ختم کر سکے، نہ اللہ کے دین کو مٹا سکے، نہ اللہ کی زمین پہ کچھ فتنہ کھڑا کر سکے ایسا کہ انسانیت تباہ ہو جائے۔ وہ ایک وقت کے لیے اللہ نے کو تھوڑی سی قوت دی تھی، اس کا ناجائز استعمال کیا، پھر جب پکڑ آئی تو ذلیل و رسوا ہو گئے، اپنا ہی نقصان کیا۔ تو اے اہل مکہ تم بھی، اور اے اہل عرب تم بھی ان کے گھروں میں رہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کی تھی۔ اس پہلی سرکش قوم عاد، وہ بھی تو عرب لوگ تھے نا، قوم سمود، اور قوم حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اصحاب الحجر، یہ بستیاں تو بالکل قریب ہے ادھر مدینہ کے آگے تبو جاتے ہوئے۔ اسی طرح مصر میں فرعون قریبی تھا بالکل، قوم لوط بھی قریبی تھی، سارے بڑی بڑی سرکش قوموں کے واقعات ان کے آس پاس ہی تھے، بالکل ان کے پاس سے گزرتے تھے، وہاں رہتے بھی تھے، تو ان کا گزر ان کے بستیوں کے پاس سے ہوتا تھا۔ تو تمہارے سامنے ساری ظالموں کی مثالیں موجود ہیں، وَتَبَيَّنَ، اور واضح ہو گیا، لکم تمہارے لیے، کیفَ کیسا، فعلنا کیا ہم نے، کیسا سلوک کیا ہم نے، بہم ساتھ ان کے، تمہیں معلوم ہے بالکل، ہم نے تم پر خوب واضح کر دیا کہ ان ظالموں کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے کئی مثالیں، امثال کئی مثالیں، مراد کہ ہم نے کئی مثالوں کے ذریعے تمہیں سمجھا دیا کہ مجرموں کو کیسے ہم نے تباہ و برباد کیا۔ یہاں مثالوں سے مراد پہلی قوموں کی مثالیں بھی ہیں، جیسے لمحتے ہیں ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اللہ ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جو بڑی مطمئن تھی، امن والی تھی۔ یا پھر یہاں مثالوں سے مراد جیسے اللہ نے مکڑی کی مثال بیان کی کہ دیکھو وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، کہ جو شرک والے ہیں، وہ مشرک جو سہارا پکڑتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ ایسا ہی کمزور ہے جیسا کہ مکڑی کا گھر ہوتا ہے جو سب سے کمزور ہوتا ہے، یعنی ان کے سارے سب سے زیادہ کمزور ہیں۔ اللہ نے مکھی کی مثال بیان کی کہ جن کو تم اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، وہ جو ہے ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، مکھی کو کھانے کا ذرہ لے کے اڑ جائے وہ اسے واپس لینے پر قادر نہیں ہے۔ تو یہ مثالیں بیان کرنی، اور اسی طرح پہلی قوموں کی تباہی و بربادی کی مثالیں، اور ہم نے تمہیں کئی مثالوں کے ذریعے سمجھا دیا کہ شرک اور بغاوت کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جو شرک کرنے والے ان کی کیا بے بسی ہے، ان کے معبودوں کی کیا بے بسی ہے، اور ان کا انجام کیا ہوگا۔ جو سرکشی بغاوت کرنے والے ہیں، نبیوں کے ساتھ مخالفت کرنے والے ہیں، ان کا کیا انجام ہونے والا ہے، اس مثالوں کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا۔ اب اس کے باوجود
اگر تم اتنی مثالیں واضح ہو جانے کے باوجود، اتنا کچھ دیکھ لینے کے باوجود سرکشی پر ڈٹے ہوئے ہوں تو پھر تم اپنا انجام خود ہی سوچو، تمہارا ساتھ کیا انجام ہونے والا ہے۔ وقد مکروا مکرہم، اور بلا شبہ انہوں نے چال چلی، انہوں نے جو پہلی قوم میں گزر چکی ہیں، مکرہم اپنی چال، وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے چال ان کی، اور انہوں نے کئی چالیں چلی۔ تو اس سے مراد مشرک مکہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، پہلے آ چکا ہے سورۃ الانفال میں آ چکا ہے کہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور پہلی قوموں نے بھی کئی سازشیں کی اپنے نبیوں کے خلاف، ان کو نقصان پہنچانے کے لیے، اللہ کے دین کو مٹانے کے لیے، اہل ایمان پر ظلم و ستم کرنے کے لیے، انہوں نے کئی چالیں چلی۔ وعند اللہ مکرہم، اور اللہ کے پاس ہے ان کی چال۔ تو اللہ کے پاس مراد اللہ کے پاس ان کی چالوں کا خوب علم ہے، اللہ کی ہر چالوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور دوسرا مراد جو یہاں ترجمہ لکھا گیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی چالوں کے توڑ کو خوب جاننے والا، اللہ کے سامنے ان کی کوئی چال نہیں چڑھ سکتی۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، وَإِن اور نہیں، کانا تھی، مکرہم چال ان کی، لِتَزُولَ کہ ٹل جائیں، منہ اس سے، الجبال پہاڑ، اور ان کی چالیں ایسی نہیں تھیں۔ یہ تشریح ہو رہی ہے وعند اللہ مکرہم کی، کہ اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے، اور کیونکہ ان کی چالیں جتنی بھی خوفناک تھیں وہ ایسی خوفناک نہیں تھیں کہ جس سے پہاڑ ڈال جائیں۔ اللہ نے ان کو اتنی قوت نہیں دی کہ پہاڑوں کو ایک جگہ سے ہٹا دیں، اللہ نے کوئی اتنی طاقت نہیں دی کہ کوئی اپنی سرکشی کی بنا پر پوری روح زمین پر فتنہ فساد پھیلا دے اور انسانوں کے لیے دنیا میں رہنا محال کر دے۔ ایسا نہیں ہو سکتا بالکل۔ زمین جو ہے امتحان کے لیے بنائی گئی ہے، اور اس میں ایک قوم آتی ہے، کچھ عرصے کے لیے اس کے بعد چلی جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی قوم کسی کو اللہ اسی طاقت دے دے کہ پوری روح زمین پر تباہی و بربادی پھیلا دے۔ اسی جب پچھلے دنوں ہمارے یہاں کرونا آیا تھا تو اکثر لوگ کہتے تھے بھائی پتہ نہیں کیا ہونے والا، میں کہتا ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کسی کو اتنی طاقت نہیں دے سکتا کہ پوری روح زمین کے انسانوں کو اپنی مرضی کے مطابق وہ زندہ اور موت کا اختیار دے۔ ایسا کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہی نہیں بالکل، جیسا اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ نہیں تھی چال ان کی کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ وقتی طور پر اللہ نے طاقت دی، لیکن ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہلا دیں یا پوری روح زمین پر فتنہ فساد پھیلا دیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا بالکل۔ اور اس کی بات نے ایک اور تشریح بھی کی ہے، وہ دوسری قرات ہے، جیسا کہ امام قصائی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں ان جو ہے ان مخففہ من المثقلہ ہے، لیکن وہ اگر وہ مانا جائے گا تو پھر تھوڑا جا الفاظ میں تبدیلی ہوگی، اور وہ کیا ہے وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ، یہاں پر لام کے زیر کی بجائے زبر پڑی جائے گی، اور اگلے لام پر فتح کی بجائے ضمہ پڑا جائے گا، مرفوع پڑا جائے گا۔ وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ، تو اگر یہ قرات پڑھی جائے گی، کوئی قرآن کے کئی قراتیں ہیں تو اس میں ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اور بلا شبہ، یہاں جو ان ہے یہ انا کے معنی میں ہوگا پھر، اور بلا شبہ تھی ان کی چالیں کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ، یعنی انہوں نے ایسی خوفناک سازشیں کی تھیں کہ ایسا تھا، قریب تھا کہ پہاڑ ٹل جائیں، لیکن اللہ نے ان کی سازشوں کو ناکام کر دیا۔ انسان بعض کا بڑی بڑی سازشیں کرتا ہے، آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے بڑے بڑے فتنے لوگوں نے کھڑے کیے ہوئے ہیں، کتنے خوفناک بم بنا رکھے ہیں، کہ ایسی خوفناک سازشیں ہیں کہ قریب ہے کہ پہاڑ ڈال جائیں، لیکن اللہ نے اس کے باوجود وعند اللہ مکرہم، اللہ کے پاس ان کی چالوں کا توڑ ہے، اور اللہ کبھی ان کی سازشوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ تو دونوں طرح یہ پڑھا جاتا ہے، لیکن زیادہ یہی ہے جو ہم نے یہاں کیا، اور نہیں تھی چال ان کی کہ ٹل جائیں اس سے پہاڑ۔ اور اگر دوسرا ترجمہ کریں گے تو پھر الفاظ لام کا زیر کی بجائے لا تزول پڑھا جائے گا۔ فلا تحسبن اللہ، تو ہرگز نہ تو سمجھ، تو پہلے مخاطب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قرآن کا ہر پڑھنے والا اس کا مخاطب ہے، بس تو ہرگز نہ سمجھ اللہ کو مخلفہ، کہ وہ خلاف کرنے والا ہے، وعدہ اپنے وعدے کا، رسلہ اپنے رسولوں سے، تو ہرگز نہ خیال کر کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا ہے۔ تو اللہ نے کیا وعدے کیے تھے؟ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ اللہ کا رسولوں سے وعدہ تھا کہ رسول غالب آئیں گے، اہل ایمان غالب آئیں گے، دین غالب ہو کر رہے گا۔ جب یہ وعدہ ہو گیا
تو کسی صورت ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرے اور دین کو غالب نہ کرے، رسول کو غالب نہ کرے۔ وقتی پریشانی آتی ہے، امتحان ہوتا ہے، وقتی اللہ کافر کو تھوڑا غلبہ دیتا ہے، یہ بھی ان کا بھی امتحان ہے، اہل ایمان کا بھی امتحان ہوتا ہے اس میں۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، انجام کا مومن اور متقی غالب آنے والے ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کی خلاف ورزی کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ عزیز، بڑا زبردست ہے۔ تو اب چونکہ پیچھے اللہ کی طاقت کا اظہار ہو رہا ہے کہ اللہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا، اس کے بعد اتنی طاقت ہے کہ ہر وعدہ پورا کرے گا، تو اسے اللہ کی وہ صفات بیان کی جن کا تعلق اللہ کی قوت اور طاقت سے ہے۔ عزیز، بڑا زبردست ہے، بڑی قوت والا ہے، بڑے اختیار اور غلبے والا ہے، اس کو بڑے بڑے وعدے بھی پورے کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور بڑی بڑی قوتوں کو پاش کرنے میں اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور ذو انتقام ہے، وہ کافروں، باغیوں، ظالموں سے انتقام لینے والا ہے، اور ضرور انتقام لے گا، وقت ہی اللہ ان کو مہلت دیتا رہتا ہے۔ اور یہ انتقام کس دن لیا جائے گا؟ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی زمین سوائے اور زمین کے، دوسری زمین کے ساتھ۔ تو یہاں یا تو پھر یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ یہ انتقام اس دن ہو لیا جائے گا جس دن، یعنی کہ روز قیامت کو، یا پھر یہاں اذکر محذوف ہوگا جیسے پہلے بھی آ چکا ہے کہ وہ دن یاد کرو جس دن بدل دی جائے گی زمین غیر الارض، سوائے اس زمین کے، اس زمین کے علاوہ کسی اور زمین کے ساتھ بدل دی جائے گی، والسماوات، اور آسمان بھی۔ تو آگے جملہ محذوف ہے، یعنی آسمان بھی غیر السماوات، یہ جو آسمان ان کے علاوہ اور آسمانوں سے بدل دیے جائیں گے، زمین بھی اور ہوگی، آسمان بھی اور ہوں گے۔ اب یہاں کیا حقیقی طور پر مراد ہے کہ واقعتاً یہ زمین بدل کے اور زمین لائی جائے گی، یا اس زمین میں تبدیلیاں کر دی جائیں گی؟ اللہ عالم۔ لیکن یہاں الفاظ بتا رہے ہیں کہ واقعتاً کوئی نئی زمین ہوگی، حدیث میں کوئی تشریح نہیں کی گئی، لیکن الفاظ قرآن کے یہ بتاتے ہیں کہ یہ زمین کی بجائے اور زمین لائی جائے گی، یہ اس آسمان کی بجائے اور آسمان لایا جائے گا، اور وہ زمین اور وہ آسمان اس زمین آسمان سے ڈفرنٹ ہوں گے۔ اس زمین میں کوئی پہاڑ اونچ نیچ نہیں ہوگی، لا تری فیہا عوجا ولا امتا، نہ اس میں کوئی اوڑ ہوگی، نہ اس میں کوئی پہاڑ، اور جیسا کہ حدیث میں تشریح کی گئی ہے روز قیامت کو زمین ساری جیسے ایک روٹی ہوتی ہے، چپاتی ہوتی ہے، اس طرح بالکل سفید میدے کی روٹی کی طرح ہوگی، کوئی اس میں اونچ نیچ نہیں ہوگی اور کوئی اس میں ڈھلوانے نہیں ہوگی، بلکہ ساری زمین گول اور جو ہے ہموار ہوگی جیسا کہ روٹی ہوتی ہے۔ تو اس دن کیا کیفیت ہوگی مجرموں کی؟ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور تو دیکھے گا مجرموں کو، تو یہ احتراماً کہا گیا آپ دیکھیں گے، تو اسے مت سمجھیں کہ کوئی جمع کا سیغہ ہے بلکہ واحد مخاطب کا سیغہ ہے۔ اور تو دیکھے گا المجرمین، مجرموں کو، یومئذ، اس دن، مقرنین، جکڑے ہوئے ہوں گے، مقرن یعنی قرن سے، مقرنین یعنی جکڑے ہوئے ہوں گے، جیسے بیڑیوں میں ڈالے جاتے ہیں، جیسے جس بیڑی میں دو لوگ اکٹھے جوڑ دیے جائیں، یا دو بیل جیسے جوڑے جاتے ہیں آپس میں، ایک رسی کے ساتھ، ایک بیڑی کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، فی الاسفاد، صفد ان کی جمع، اسفاد بیڑیاں۔ اس دن تو دیکھے گا مجرموں کو کہ وہ جکڑے ہوئے ہوں گے بیڑیوں میں، سرابیلہم، کرتے ان کے، ایک ہوتا قمیص اور ایک ہوتا کرتا، قمیص ہوتا کپڑے کا بنا ہوا، اور کرتا جو ہے یہ بھی قمیضی کے معنی میں، لیکن یہ کسی چیز کا بھی ہو سکتا ہے۔ کرتے من قطران، تارکول کے ہوں گے، قطران سے مراد وہ جیسا کہ ہمارے لک ہوتی ہے، یا کوئی ایسا بعض رختوں کا مادہ جیسے گون سی ہوتی ہے اس کو ملا کر پگھلایا جاتا ہے، وہ مراد ہے، جو اس کے کرتے بنائے جائیں گے جو کہ ان کے آگ میں مزید بھڑکیں گے، اور وہ جب گرم ہوتے ہیں تو پھر ان کی گرمی اور شدت بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور دیر تک رہتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا موم جو ہے جب وہ جلائی جاتی ہے، حالانکہ موم ہوتی ہے وہ چند سیکنڈ میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، لیکن جب وہ گرم موم ہاتھ کو لگتی ہے تو کتنی شدید گرمی اور حرارت اور جلن محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ جو قطران ہے یہ دیر تک ان کی گرمی رہنے والی ہے، مراد ہے کہ ان کو عذاب پھر دائمی اور شدید عذاب دیا جائے گا جو اندر تک ہر چیز جلا دے گا ان کو۔ تو یہ اللہ ان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ اس دن سے بچنے کے لیے آج وقت سے تیاری کر لیں۔ وَتَغْشَا، اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہہم، ان کے چہروں کو، النار، آگ۔ تو النار پر پیش ہے کیونکہ وہ فاعل ہے، اور وجوہہم مفعول بن رہے ہیں،
آگ ڈھانپے ہوئے ہوگی چہروں کو، اور ڈھانپے ہوئے ہوگی، وجوہ کا مقدس حصہ ہوتا ہے وہ چہرہ ہوتا ہے. انسان ہمیں سے موقعوں پر اپنے چہرے کے آگے ہاتھ رکھ لیتا ہے، تو ہاتھ تو پہلے گزر چکا کہ مقرنین وہ جکڑے ہوئے ہوں گے. تو ان کی بے بسی اور ان کی جو ہے عذاب کی شدت کو اللہ اجاگر کر رہے ہیں. دنیا میں انسان جب بھی کوئی اچھی تقریب ہے سب سے پہلے اپنے ہاتھ آگے کر کے اپنے چہرے اور اپنی آنکھوں کے آگے ہاتھ کرتا تھا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے. یہاں اللہ کہہ رہے ہیں کہ اور جو ہے کرتے ان کے جو تارکول کے لکے بنے ہوئے ہوں گے اور شدید قسم کی آگ ان کے پورے جسم پر ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا چہرہ ہے اس تک ڈھانپے ہوئی ہوگی. اور حساب و کتاب کا عمل شروع کریں گے، اللہ کے دربار میں حاضری ہوگی. یہ کیوں ہوگی؟ حساب و کتاب کیوں ہوگا؟ اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت، تاکہ بدلہ دے اللہ ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمائی کی، جو بھی اس نے کیا. اچھا عمل کیا اللہ کو اچھا بدلہ عطا فرمائے، اگر برا عمل کیا تو اللہ اس کو اس کا برا، اس کی سزا، اس کا اللہ عذاب اس کو دے اس دن. تو روز قیامت اصل انسان کے اعمال کے بدلے کا دن روز قیامت ہے. ایک انسان کسی کو قتل کرتا ہے، بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے تو اصل اس کی سزا نہیں ہے، کیونکہ ایک کو قتل کیا ایک جان چلے گی. بعض ظالم ایسے جو سینکڑوں کو قتل کرنے والے ہیں، بعض نے ہزاروں قتل کیا، بعض لاکھوں کے قاتل ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو ایک کی جان اس کی قتل کر دی جائے تو اس کو بدلہ نہیں مل سکتا؟ تو اس لیے روز قیامت اصل بدلے کا دن ہے. اسی طرح اعمال کی جزا کا دن بھی، نیک اعمال کی جزا کا دن بھی روز قیامت ہے، تاکہ اللہ ہر نفس کو جو بھی اس نے کمایا اچھا یا برا اس کو اس کے مطابق بدلہ دے. ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. تو روز قیامت دن وہ اللہ حساب لینے والا ہے، اور حساب لینے میں اللہ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حساب لینے میں اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے. جو اربہا کھربہا مخلوقات کا حساب لینا اللہ کے لیے ایسے جیسے ایک شخص کا حساب لینا ہوتا ہے. تو اللہ جو ہے الحسیب ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا اسم مبارک ہے الحسیب، حساب لینے والا. تو اللہ کا حسیب کا معنی کافی بھی ہے، اللہ کافی اپنے بندوں کے لیے. تو اللہ نے حساب کے لیے ایک دن مخصوص کیا جس کا نام ہے یوم الحساب، اور اللہ حساب خود لے گا ہر شخص کا. ہر شخص نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونا ہے، اور ہر شخص اللہ روز قیامت کو اپنے اپنے معاملات کا جواب دے ہوگا. زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا، جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور اس وقت تک انسان کے قدم نہیں ہل سکیں گے اللہ کے دربار سے جب تک وہ اپنی زندگی کے ان معاملات کا جواب نہیں دے لے گا. تو اور اللہ بہت جلد لینے والا ہے. جلد لینے میں ایک تو قیامت کی طرف اشارہ ہے کہ قیامت بہت جلد ہے، اور ایک یہ کہ یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، جتنی بھی زیادہ مہلت مل جائے بہت تھوڑا وقت ہے، جلد حساب کا دن آنے والا ہے. اور ایک اس طرف روز قیامت کا حساب کا اشارہ ہے کہ روز قیامت کا حساب اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا، ہر چیز واضح ہوگی، ریکارڈ لکھے ہوئے ہوں گے، فرشتے موجود ہوں گے، گواہ موجود ہوں گے، انسان کے اپنے اعضاء اس دن گواہی دینے والے ہوں گے، اور انسان کی زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور انسان کے اعضاء بول کر بول رہے ہوں گے. تو کوئی اللہ کو کچھ مشکل نہیں ہے حساب لینے میں، اور کوئی اس میں کوئی اللہ کے لیے کوئی دشوار نہیں ہے، اور نہ کوئی زیادہ کوئی دیر لگے گی. تو اللہ تعالیٰ اس دن کے حساب سے میں محفوظ فرمایا. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا کہ من نوقش الحساب فقد عذب، جس کے حساب کی جانچ پڑتال کر لی گئی سمجھو وہ پکڑا گیا، بس سمجھو وہ ہلاک ہو گیا. تو اس لیے اس دن کا حساب جو ہے اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں بغیر حساب کے جنت میں عطا فرما دے. اور آپ کی بشارت ہے کہ اس امت میں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے، جیسے کہ 70,000 اور اس کے علاوہ اور بھی لوگ ہوں گے کہ جن کو بغیر حساب اور بغیر سزا کے اللہ جنت داخلہ عطا فرمائیں گے. اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. ھذا بلاغ للناس، یہ ہے پیغام للناس، لوگوں کے لیے. تو یہ بہت ہی طرح کی دھمکی ہے اس میں، بھئی ایک کھلا ایک اعلان ہے بس لوگوں کے لیے. یہ قرآن حاضر سے مراد یہ جو باتیں گزر چکی ہیں، یہ بھی، یہ قرآن بھی، یہ ایک پیغام ہے لوگوں کے لیے. یہ قرآن اور یہ جو باتیں پہلے بیان ہوئی سب لوگوں کے لیے پیغام. تو یہاں سے بھی مراد آپ کی جو نبوت ہے وہ سب انسانیت کے لیے، سب انسانوں کے لیے. یہاں ھذا بلاغ للعرب نہیں کہا بلکہ کہا للناس، ہر انسان کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ وہ سب انسان اس پیغام کو سن لیں
اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کی نافرمانی بغاوت سے باز آ جائیں۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور تاکہ وہ ڈرائے جائیں بھی ساتھ اس کے۔ تو چونکہ ان آیات میں اللہ کا جلال ہے، قرآن میں بشارتیں بھی ہیں، قرآن میں جو ہے ڈراوے بھی ہیں، لیکن یہاں انذار بھی ہے، لیکن یہاں چونکہ سارا وہ ماحول ایسا، اس لیے اسی کے مطابق اللہ آیتیں بیان کر رہے ہیں، ورنہ قرآن میں بشارتیں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے پیغام ہے، وَلِيُنذَرُوا، تاکہ ڈرائے جائیں ساتھ اس کے۔ کون ڈرائے جائیں؟ جو مجرم ہیں، جو باقی ہیں۔ وَلِيَعْلَمُوا، اور تاکہ وہ جان لیں، انما هو الہ واحد، کہ بلا شبہ وہ الہ ہے، ایک ہی الہ۔ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اللہ صرف ایک ہے، معبود برحق وہی ہے، جس کی بھی لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، روز قیامت کو آ کر سب ان کے چھوڑ جائیں گے ان کو۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، تو اس دن سب ان کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، اس لیے تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ اگر وہ ان کے معبود ہوتے تو ان کا ساتھ نہ چھوڑتے، ان کی مدد کرتے، تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کا الہ صرف ایک الہ ہے، بس اسی کے پاس اختیار ہیں۔ اب الہ کے لفظ میں ساری صفات اللہ کی آ جاتی ہیں، کیونکہ الہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہو، الہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہر خوبی سے مالا مال، اور وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ ایک ہی الہ ہے، باقی سب جو ہیں وہ محتاج ہیں، کمزور ہیں، باقی سب جو ہے ان کے اندر خامیاں بھی ہیں، کمزوریاں بھی ہیں، عیب بھی ہیں، سب کے اندر کوئی نہ کوئی ایسے نقائص ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ حقوق معبود نہیں ہو سکتا، اور وہ ایک اللہ کی ذات ہے جو سبحان بھی ہے، جو الحمد کی لائق بھی ہے، مستحق بھی ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ وَلِيَذَّكَّرَ زال پر بھی شد ہے، کاف پر بھی، تو اس میں تھا وَلِيَتَذَكَّرَ، تاکہ نصیحت حاصل کر لے، اولو الالباب، عقل والے، کیونکہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، اور جو نصیحت نہیں پکڑتے گویا ان کے پاس عقل نہیں ہے، خواہ جتنا مرضی وہ پڑھا لکھا ہے۔ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، وہ دنیا کی ظاہری زندگی کو بہت جانتے ہیں لیکن آخرت سے وہ غافل ہیں، تو عقل مند نہیں ہو سکتے۔ ہم نے سورۃ آل عمران کے آخر میں پڑھا تھا، اللہ فرماتے ہیں ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، اور وہ کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، جو زمین و آسمان کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دن رات اس کی عبادت کرتے ہیں، کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے، ہر لمحہ اللہ کو یاد، تو یہ عقل والے، اور آخرت سے پناہ مانگتے رہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں عذاب آخرت سے، جہنم کے عذاب سے بچا، تو یہ ہے عقل مند۔ تو جو اتنے خوفناک مناظر جو بیان ہوئے، جو ان کو سمجھتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ یہ دن آنے والا ہے اور اس کی فکر کرتا ہے، تیاری کرتا ہے، یہ اصل عقل مند۔ اور جو آخرت سے غافل ہے وہ تو بے وقوف انسان ہے، وہ چند روزہ زندگی کے لیے اتنی محنت کرتا ہے اور جو ابدی اور لافانی زندگی اس کی پرواہی نہیں کرتا، وہ عقل مند کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو کہ اس قرآن سے، اس پیغام سے نصیحت وہی پکڑ سکتے ہیں جو عقل والے ہیں، اور عقل مند وہی ہیں کہ جو اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں۔ آخرت کی تیاری اصلاح ہے، اور اصلاح سے مراد ایمان اور عمل صالح ہے، اور اپنے آپ کو ظلم سے، بغاوت سے بچانا ہے۔ تو یہ ہے اہل ایمان کا وصف، کہ اہل ایمان جو ہیں وہی نصیحت پکڑیں گے۔ پیغام سب کے لیے ہے، جیسے کہ ایک دوائی ہوتی ہے، دوائی سب کے لیے عام ہوتی ہے، لیکن اس دوائی سے اصل فائدہ کون اٹھاتا ہے؟ جو اس کو کھائے گا۔ دوائی صرف پڑی رہے فائدہ مند تو ہے، لیکن اس سے فائدہ وہی اٹھائے گا جو اس دوائی کو اٹھا کر استعمال کرے گا، اور صرف استعمال نہیں کرے گا بلکہ اور جو احتیاطی تدابیر ہیں وہ پوری اختیار کرے گا، تب وہ دوائی اس کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح یہ قرآن پیغام سب کے لیے ہے، لیکن اس قرآن سے نصیحت کون حاصل کریں گے، صحیح معنی میں فائدہ کون اٹھائیں گے؟ صرف وہی جو عقل والے ہیں، اور عقل والے وہی ہیں جو اللہ رب العالمین کی ساری باتوں کو مانتے ہیں اور آخرت کی فکر کرتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم نے سورۃ ابراہیم کا آج اختتام کیا ہے، اور اس سورت میں اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کو تفصیل سے بیان کیا ہے، تو اس لیے ان کو آپ یاد کریں، ان دعاؤں کو،
اور ہمیں بھی اپنی اولاد میں دعائیں کثرت کرتے رہنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسروں کے لیے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں اپنی ایمان کی فکر کرنی چاہیے. جیسے ابراہیم علیہ السلام بار بار رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کہہ رہے، کبھی وجنبنی وبنیّ، اے اللہ مجھے بھی میرے اولاد کو بھی شرک سے بچا. تو یہ اپنے آپ کو گناہ نافرمانی سے بچنے کی اور اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ملت ابراہیمی سے انحراف یہ بہت بڑا جرم ہے. اسے اللہ رب العالمین نے اس صورت کے آخر میں ملت ابراہیمی سے انحراف کرنے والوں کا ذکر کیا کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر نہیں چلتا، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، کہ سب سے بڑا بے وقوف وہی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے اعراض کرتا ہے. تو یہ ان کا دین ہے جو پہلے بیان ہوا پچھلی آیات میں، اور آج کی آیات میں ان کا کردار ہے جو اس سے انحراف کرتے ہیں اور جو سرکشی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، اور ان کا انجام بیان کیا جا رہا ہے. ان کا انجام یہ ہونے والا ہے. اور آخر میں اللہ رب العالمین روز قیامت کے مناظر بیان کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا روز قیامت کے دن کیا منظر ہوگا. اللہ رب العالمین اس دن کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس دن اللہ رب العالمین نیک لوگوں میں اور جو ہے نبیوں کی رفاقت عطا فرمائے اور نبیوں کا ساتھ عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں ایسے اکٹھا فرمائے جیسے ہم یہاں دنیا میں اکٹھے رہتے ہیں. اور آخری ایک آیت ہے سورۃ الحجر، یہ مکی صورت ہے، اور اس میں اللہ رب العالمین جو ہے بہت سے اور قوموں کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں. قوم لوط کا واقعہ بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور قوموں کا اشارے بھی ہیں. لیکن جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم ہے، قوم سمود، اس کا آگے بیان کرتے ہیں. ان کی ہجر بستیاں ہیں، ان کا اللہ بیان کریں گے. تو اس کے نام پر سورۃ الحجر اس کا نام رکھا گیا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را. تو یہ حروف مقطعات ہیں. تو اس کا بیان پہلے آ چکا ہے کہ حروف مقطعات جن کو کاٹ کاٹ کر پڑھا جاتا ہے، الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے، الف علیحدہ، لام علیحدہ، را علیحدہ. ان کے معنی کیا ہیں اللہ بہتر جانتے، کوئی بھی اس کا صحیح معنی نہیں جانتا. لیکن مقصد ان کا کیا ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ کی اس کتاب کی حقانیت واضح کرنا مراد ہے کہ یہ کتاب بالکل شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ یہ کسی انسان کی اختراع نہیں ہے بلکہ خالق کا کلام ہے. اس لیے اس کے بعد عمومی طور پر کتاب کا ذکر ہوتا ہے، قرآن کا، جیسا یہاں آیا ہے تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہیں کتاب کی، یہ آیات ہیں اللہ کی عظیم کتاب کی، وقرآن مبین، اور قرآن واضح کی. یہ آیات اللہ کی کتاب کی ہیں اور وہ قرآن ہے جو کہ واضح ہے، تو مبین ہے، بالکل واضح ہے. اس کا پڑھنا، سمجھنا اور عمل کرنا ہر چیز بالکل واضح ہے. قرآن میں کوئی بہام نہیں ہے. ہاں کچھ آیات ہیں جن کا صرف معنی ہمیں معلوم ہے اور ان کی حقیقت وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. جیسے فرماتے ہیں منہ آیات محکمات وہن ام الکتاب واخر متشابہات، بعض آیات محکم ہیں جن کا معنی بالکل واضح ہے، اور بعض متشابہ آیات ہیں وہ جیسی بھی ہیں ہمیں اس پر ایمان رکھنا ہے. جیسے اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی عرش کا ذکر ہے، ہمیں نہیں پتا کیسا عرش ہے. اللہ کی کرسی کا ذکر ہے، ہمیں نہیں پتا وہ کیسی کرسی ہے. اسی طرح سدرۃ المنتہا اور فرشتے، آخرت، برزخ، قبر، ساری باتیں ہمیں جیسی بیان کر دی کہ ہمیں اس پر ایمان لانا ہے. تو قرآن میں ہر بات واضح کر دی گئی ہے، اور پھر اس کی تشریح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بھی قرآن کی تشریح. اللہ خود فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے واضح کریں. تو یہ آیات ہیں کتاب کی، کتاب الہی کی، عظیم کتاب کی، اور واضح قرآن کی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، عمل پیدا ہونے اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنا دوست، اس کو اپنا ساتھی، دنیا، قبر، آخرت، برزخ، سارے معاملات میں اس کو اپنا ساتھی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الف لام را. تو یہ حروف مقطعات ہیں جن کے معنی اللہ بہتر جانتے ہیں. تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، یہ کتاب کی آیات ہیں اور قرآن مبین، واضح قرآن کی آیات ہیں. تو یہ جو واو ہے، اس واو کو کہتے ہیں واو تفسیر، للتفسیر، تفسیریہ. یہ تفسیر بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی پہلا جو جملہ ہے اور بعد والا دونوں سے مراد ایک ہی چیز ہے. تو کتاب اور قرآن مبین سے مراد ایک ہی چیز ہے. یہ قرآن کتاب بھی ہے اور یہ قرآن مبین بھی ہے.
تو یہاں الکتاب آیا ہے، الکتاب سے مراد کامل کتاب، خاص کتاب، بالکل کامل ہے ہر اعتبار سے، اس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے۔ اور قرآن یہ نکرہ آیا ہے، نکرہ ہم نے کئی بار تشریح کی ہے کہ نکرہ تعظیم کے لیے بھی ہوتا ہے، تو یہاں تعظیم کے معنی میں ہے، بہت عظیم قرآن۔ تو قرآن یہ مقروء کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں۔ مقروء وہ چیز جو بہت زیادہ پڑھی جائے، مبالغہ کے لیے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اور یہاں مبین اس کی صفت ہے، یعنی ایسی پڑھی جانے والی کتاب جو بالکل واضح ہے اپنے احکام بیان کرنے میں، جو خبریں اس نے دیں، جو اس نے وارننگز دیں، دھمکیاں دیں کفار کو، بشارتیں سنائی اہل ایمان کو، ہر چیز بیان کرنے میں بہت واضح ہے۔ تو یہ قرآن کی دو بڑی صفات ہیں، ایک کیا ہے کہ یہ کتاب ہے، لکھی صورت میں ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی لکھوا دی گئی تھی، اس کے شروع میں کہا نا ذالک الکتاب، تو یہ ایک کتاب ہے، کتاب ہی کی صورت میں محفوظ ہے لوح محفوظ میں، پھر وہاں سے بذریعہ وحی آپ پر نازل کی گئی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس زمانہ میں لکھوا دی گئی۔ آپ جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن لکھا ہوا موجود تھا، سینوں کے اندر بھی محفوظ تھا، لکھا ہوا بھی موجود تھا۔ اور یہ مقروء قرآن مبالغہ کا معنی ہے، بہت زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، بہت زیادہ پڑھا جانے والا کلام، ہمیشہ سے، صدیوں سے، 1400 برس سے زیادہ عرصہ ہو گیا، ہر زمانہ میں اس کو بہت زیادہ پڑھا گیا، ہمیشہ پڑھا جاتا رہے گا۔ اتنی واضح کتاب، اتنی عظیم کتاب کے آ جانے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لاتے اس پر، اب ان کی حسرت کا اللہ بیان فرماتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا ورسولنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحجر۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بہت زیادہ خواہش کریں گے، اکثر خواہش کریں گے۔ یہ جو ربما ہے نا، ربما، اس کو ربما بھی پڑھ سکتے ہیں، ربما بھی، ربا اور روبا دونوں طرح ہے، ٹھیک ہے۔ اور ما جو ہے یہ وقت بتانے کے لیے ہوتا ہے، تو ربما عربی میں کہتے ہیں للتقلیل وللتکثیر، تقلیل کے لیے بھی آتا ہے، تکثیر کے لیے بھی آتا ہے۔ کیا معنی تقلیل کے لیے؟ کم بیان کرنے کے، کم، یعنی جسے ترجمہ یہاں کیا کبھی کبھی، بعض موقعوں پر، بعض موقعات میں، یا کبھی کبھی۔ اور تکثیر کے معنی میں بہت زیادہ، بسا اوقات، اور تکثیر بہت زیادہ خواہش کریں گے، اکثر و بیشتر خواہش کریں گے۔ تو دونوں، یہ ایک لفظ ہے جو دونوں معنوں میں آتا ہے، کبھی کبھی بھی اور بہت زیادہ بھی، دونوں طرح آپ ترجمہ دیکھیں گے قرآن کریم کا، بعض نے ترجمہ زیادہ لکھا ہوگا، بعض نے کبھی کبھی لکھا، جیسے یہاں کبھی لکھا ہوا ہے۔ اور یہی قرآن کی خوبصورتی ہے کہ یہ خواہش دنیا میں بھی کریں گے، آخرت میں بھی کریں گے۔ یہاں کبھی کبھی، اور کبھی سے مراد کیا ہے؟ جب اہل ایمان کو فتوحات نصیب ہوں گی تو جو کافر ہیں وہ خواہش کریں گے، یا کاش ہم بھی مسلمان ہوتے، ہمیں بھی فائدہ مل جاتا یہ۔ یا بعض اوقات کوئی ان پر حق واضح ہوا، دل میں کبھی شرمندگی غالب آ گئی، ندامت غالب آ گئی، تو پھر خواہش کی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے یا۔ تو کبھی کبھی دنیا میں، اور مرنے کے بعد، پھر ہمیشہ، مرنے کے ساتھ ہی پھر ہر لمحہ خواہش کرے کاش دنیا میں ہم مسلمان ہو جاتے۔ ربما اکثر یا بہت زیادہ، یا کبھی، یودو چاہیں گے، خواہش کریں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، کافر جو ایمان نہیں لائے اتنی عظیم کتاب پر، اتنے عظیم صاحب کتاب نبی پر ایمان نہیں لائے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وہ خواہش کریں گے لو کاش، یہ تمنی کے لیے ہوتا ہے، خواہش کرنے کے لیے، کانوا مسلمین ہوتے وہ مسلمان،
مسلم کی جمع مسلمین، تو یہاں المسلمین نہیں آیا، مسلمین نکرہ آیا ہے۔ نکرہ کا معنی ہم کیا لیں گے کہ کسی طرح کے بھی ہم مسلمان ہوتے، خواہش کریں گے کاش ہم کسی طرح کے بھی مسلمان ہو جاتے، خواہ گناہ گار ہی ہوتے، خواہ کسی لیول کے مسلمان، کم کم مسلمانوں میں ہمارا شمار تو ہوتا، تاکہ آج ہم عذاب سے نجات پا جاتے، تاکہ کسی موقع پر ہی ہماری نجات کی کوئی امید ہوتی۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ روز قیامت کو جنت کے حصول کے لیے یہ بنیادی شرط ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پر ایمان اور اللہ کے نبی پر ایمان۔ کسی بھی زمانے کا کوئی شخص جب تک اللہ اور اس زمانے کے نبی پر ایمان نہیں لائے گا وہ نجات نہیں پا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور آخر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، چونکہ اور کوئی نبی نہیں آنا، تو اب قیامت تک آنے والا انسان جب تک اللہ کی وحدانیت اور آپ کی نبوت اور رسالت پر ایمان نہیں لائے گا جنت نہیں جا سکتا۔ اسی کو مسلمان کہا گیا، ہمیشہ کے جو بھی اہل ایمان ہوتے تھے ان کو مسلمان کہا جاتا تھا۔ تو روز قیامت کو کافر خواہش کریں گے کاش ہم کسی طرح کے بھی مسلمان ہوتے، خواہ گناہ گار ہی کیوں نہ ہوتے، خواہ بہت کمزور ایمان والے ہوتے، لیکن مسلمان تو ہوتے کم از کم۔ تو یہ بہت زیادہ خواہش کریں گے، روباما، مرنے کے ساتھ ہی خواہش ان کی شروع ہو جائے گی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، محشر میں بھی، حساب و کتاب، حتیٰ کہ جہنم میں جانے کے بعد جب جہنم میں جر رہے ہوں گے اس وقت بھی خواہش بہت زیادہ کریں، کاش مسلمان ہو جاتے، کاش ہم بھی مسلمان ہو جاتے۔ کیوں؟ جب دیکھیں گے کہ اہل ایمان سب جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ تو نہیں تھے مسلمان، اور پھر اس موقع پر بھی خواہش کریں گے جب جو ان کے ساتھ جو مسلمان جہنم میں جر رہے ہوں، جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ ان مسلمانوں سے کہیں گے کیا تم مسلمان نہیں تھے، کیا تم لا الہ نہیں پڑھتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں پڑھتے تھے۔ کہیں گے پھر تم یہاں ہمارے ساتھ کیوں آ گئے؟ وہ کہیں گے ہم گناہ گار تھے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے میں جہنم میں بھیجا گیا۔ وہ کہیں گے پھر تمہارے لا الہ نے تمہیں فائدہ تو نہ دیا، پھر تمہیں کوئی فائدہ تو نہ ہوا لا الہ پڑھنے کا، تم بھی ہمارے ساتھ جا رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ اس موقع پر جوش میں آ جائے گی، اور اللہ پھر اپنے فرشتوں سے حکم دیں گے کہ ہر وہ شخص جس نے بھی لا الہ الا اللہ پڑھا، اخرجو من قال لا الہ الا اللہ، جس نے بھی لا الہ الا اللہ ایک بار پڑھ لیا دنیا میں اس کو جہنم سے نکال لو۔ تو ہر مسلمان جو بھی جہنم میں ہوگا، جس نے بھی لا الہ الا اللہ ایک ہی بار پڑھ دیا، ایک وقت آئے گا سب کو نکال دیا جائے گا، کیونکہ جو عبد الآباد جو عذاب ہے جہنم کا، جو خالدین فیہا، ہم کئی بار پہلے پڑھ چکے ہیں، ہمیشہ رہے گے جہنم میں، وہ صرف کفار کے لیے ہے۔ مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہ سکتا، یہ اللہ کی توحید کا تقاضا ہے کہ مومن موحد خواہ جتنا بھی گناہ گار، ہاں عذاب ہوگا، یہ اللہ کا قانون ہے۔ فمن يعمل مثقال فاما من ثقلت موازینہ فهو في عیشة راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، جس کے پلڑے نیکیوں کے ہلکے ہو جائیں گے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن عذاب لینے کے بعد، سزا لینے کے بعد بالآخر ایک ذرے کے برابر بھی کسی کے دل میں ایمان ہوگا، ایک ذرے کے برابر بھی، اس کو بھی ایک وقت آئے گا جہنم سے نکال دیا جائے گا، اور اس موقع پر بھی یہ خواہش کریں گے لو کانوا مسلمین، کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، خواہ کسی درجے کے مسلمان، اسی لیے یہاں نکرہ لایا گیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ پہلے بتا دیا گیا قرآن کتنی عظیم کتاب ہے، کتنی واضح ہے، کسی کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو ہے ہی قرآن مبین ہے، یہ تو ہے ہی قرآن بہت زیادہ پڑھے جانا والا کلام، ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے، ان کے پاس عذر ہی نہیں ہے، اور پھر یہ کتاب ہے جو کہ محفوظ کر دی گئی۔ تو اگر نہیں مانتے تو پھر ان کو حسرت کا سامنا کرنا پڑے گا، یہاں دنیا کے اندر بھی کبھی کبھی کرتے رہیں گے، جب کبھی کوئی مسلمانوں کو فتوحات نصیب ہوتی رہیں گی، اور مرنے کے بعد تو پھر اکثر کرتے رہیں گے۔ ذرہم یاکلوا، اب بتایا کہ چونکہ وہ ایمان نہیں لا رہے تو کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو، ذرہم چھوڑ دیجئے انہیں ان کے حال پر، یہ مست ہو گئے اپنے کفر میں، اپنی دنیا کی خواہشات شہوات میں، چھوڑ دو ان کو،
یأکلوا وہ کھائیں، ویتمتعوا اور وہ خوب فائدہ اٹھائیں، ویلہہم الامل، ویلہہم، الہم یلہم سے، الہا یلہی، الہا پڑھنا الہاکم التکاثر، تو اس سے ہے الہا یلہی ویلہی، یہ ہیں، اور ہم علیحدہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے، ویلہی اور غافل رکھے، جیسے الہاکم التکاثر، کیا معنی الہاکم التکاثر؟ کیا کیا؟ غافل کر دیا، ٹھیک ہے، تمہیں کثرت کے حصول نے، زیادہ مال جمع کرنے کی خواہش اور فکر نے تمہیں غافل کر دیا، تو یہ اسی سے ہے، ویلہی اور غافل رکھے، ہم انہیں، الامل امید، ان کی امیدیں، فسوف یعلمون عن قریب وہ جان لیں گے، عن قریب اس کا انجام جان لیں گے۔ یہ جرم ہے بہت بڑا، کھانا پینا، مزے اڑانا اور بڑی بڑی لمبی امیدیں رکھنا۔ تو دنیا میں کھانا پینا، رزق حلال کمانا، مال دولت کی فکر کرنا کوئی جرم نہیں ہے، جتنی بھی انسان اس میں آگے بڑھ جائے، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے اصل مقصد فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، وما خلقت الجن والانس الا، یہ مقصد لیعبدون، یہ عبادت مقصد زندگی ہے، یہ باقی سب ہماری ضروریات ہیں۔ اسی حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی کے لیے 2 لقمہ ہی کافی ہے، 1 لقمہ 2 لقمہ جس کو مل جائے، بس کھانے کے لیے، جو ضروریات انسان کی، بڑے شہر میں رہ رہے ہیں، یہاں کی جو ضروریات ہیں بس وہ پوری ہو جائیں، آپ کو کھانا پینا نصیب ہے، آپ دنیا کے بادشاہ ہیں۔ آپ نے کتنی بار حدیث سن رکھی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے، آج کے دن کا، اور وہ امن نصیب ہے، اس کو ہے، اس کے صحت، اللہ نے اس کو صحت عطا فرما رکھی ہے، عافیت جسم میں، امن، اور 1 دن کا کھانا جس کے پاس موجود ہے، فرمایا فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، سمجھو اس کے بعد دنیا کے سارے خزانے جمع ہو گئے۔ تو کھانا پینا، دنیا کا کمانا، یہ کوئی عیب، کوئی جرم نہیں، لیکن یہ مقصد زندگی نہیں ہے، ان کے پیچھے پڑھ کر غافل ہو جانا یہ جرم ہے اصل میں ان کو چھوڑ دو، کھائیں پئیں، مزے اڑائیں، اور ان کی امید انہیں غافل کیے رکھے، لمبی لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے رہنا، لمبے لمبے پلان بنا کے بیٹھے رہنا کہ میں یہ کروں گا، اور اسی کے پیچھے پڑے رہنا، اور اصل مقصد کو فراموش کر دینا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط سا کھینچا، اور اس کے ساتھ ایک اور لکیر بنا دی، اور پھر دور ایک اور لکیر بنائی، فرمایا یہ جو لکیر ہے یہ انسان ہے، اور ساتھ اس کی موت ہے، اس کے ساتھ ہی انسان، ساتھ ہی اس کے موت ہے، اور وہ جو آگے لکیر ہے، خط نقطہ ہے، وہ انسان کی امیدیں ہیں، انسان کی، اور کہتے ہیں اردو میں ہے نا، سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پل یہ ساتھ ہے ہمارے، موت ہمارے ساتھ کھڑی ہے، اس کی خبر نہیں ہے، لمبے لمبے پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو انسان کی موت اس کے بالکل ساتھ ہے، اور جو پلان ہے 100 برس کے لمبے لمبے، وہ بہت لمبے انسان کے۔ تو یہ امیدیں ہیں، یہ امیدیں انسان کو، بڑی بڑی امیدیں، آرزو میں تمنائیں، اسی نے انسانوں کو ہلاک کیا، پہلوں کو بھی اور موجودہ دور کے اندر بھی، لمبے لمبے، اور اسی سے انسان غافل ہو جاتا ہے، اسی سے انسان پھر کیا ہے، اپنے فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، مقصد زندگی سے غافل ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے بھائی ابھی تو بڑے دیر ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی میں جوانی، ابھی میں کچھ کر لوں پہلے، نہیں، فسوف یعلمون، اگر اس کی وجہ سے تم غافل ہو جاؤ گے تو ان قریب وہ جان لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، فائدہ اٹھا لو، کھاؤ پیو، فائدہ اٹھانا، ہو تو تم مجرم ہی، ان قریب تم نے آنا تو جہنم ہی میں نا، تو یہ مزے اڑا لو۔ تو ایسی زندگی جس کی وجہ سے انسان اپنے فرائض سے غافل ہو جائے، واجبات سے غافل ہو جائے، مقصد زندگی سے غافل ہو جائے، نماز نہ پڑھ سکے، جمعہ نہ پڑھ سکے، کوئی فائدہ نہیں ایسی زندگی کا۔ اس لیے کبھی مت بہانے ڈھونڈیں ہم کہ چلو کوئی بات نہیں جی، وہ نہیں، یہ فرائض ہیں۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جو شخص 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور نماز تو پہلا حساب ہی کو روز قیامت کو اس کا سوال ہونا ہے۔
حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی عصر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز، فکأنما وطر اہلہ ومالہ، اس کا اتنا نقصان ہو گیا کہ اس کے گھر والے بھی سب ہلاک ہو گئے، سارا اس کا کاروبار، ہر چیز اس کی تباہ ہو گئی، سمجھو بینکرپٹ ہو گیا بالکل ہی۔ تو ایک نماز کا ضائع ہو جانا کتنا بڑا نقصان ہے، اور جس کی باقی نمازیں ضائع ہو جائیں کتنا بڑا نقصان ہے۔ ان قریب جان لیں گے، دھمکی ہے بالکل، یہاں بھی اور روز قیامت کی بھی، یہاں بھی عذاب ان کو آ سکتا ہے اور روز قیامت کو بھی جان لیں گے وہ۔ اب اللہ پھر جواب دے رہے ہیں کہ اگر یہ دھمکی دی جا رہی پھر آتا کیوں نہیں عذاب؟ ہم تو دیکھتے ہیں بڑے بڑے مجرم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وما اہلکنا من قریۃ الا ولہا کتاب معلوم، اور نہیں ہلاک کیا ہم نے من قریۃ کسی بھی بستی کو۔ تو یہ نفی کا سب سے اعلیٰ لیول ہے کہ نفی کا جملہ ہو اور پھر اس میں آگے من زائدہ بھی آ جائے، پھر آگے الا بھی استثناء آ جائے، یعنی کوئی بھی بستی ایسی ہم نے ہلاک نہیں کی، یعنی ہر طرح کے نفی کر دی کی چیز کی، کوئی بھی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی الا مگر ولہا تھا اس کے لیے، لہا وا کا معنی اور، لہا اس کے لیے، کتاب لکھا ہوا، معلوم ایک معین معلوم مقرر وقت۔ کوئی بھی بستی ہم نے ہلاک نہیں کی مگر ہم نے اس کی ہلاکت اور بربادی کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا، اسی وقت ہی وہ ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہوا، ہلاکت کا وقت آیا جب۔ معنی کیا ہے کہ اللہ کا قانون ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ انسان گناہ کرے فوری پکڑ آ جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ مہلت دیتا ہے، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، مہلت دیتا ہے اور ایک وقت ڈھیل دیتا رہتا ہے انسان کو کہ شاید توبہ کر لے، شاید یہ اصلاح کر لے اپنی، تاکہ اس کے پاس عذر نہ رہے۔ اگر ایسا ہونا شروع ہو جائے، اگر خود سوچئے کہ انسان جرم کرے ساتھ ہی پکڑ آ جائے، تو پھر دارالامتحان تو نہ رہا نا، پھر تو ہر ایک کو پتہ ہوگا جرم کریں گے تو ساتھ ہی آسمان جب پتھر برسے گا، پھر تو امتحان ختم ہو گیا۔ امتحان تب ہے کہ ساری دنیا کے خزانے مل جائیں، فرعون کی طرح، قارون کی طرح، پھر لمبی لمبی عمریں بھی مل جائیں، اور پھر بتا بھی دیا جائے دیکھو یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ ایمان ہے، ایمان لے آؤ، پھر نہ مانے تو پھر سزا آتی ہے بالکل۔ تو ہر ایک کا ہم نے ایک وقت مقرر کر رکھا تھا اور اسی وقت ہی ان کی ہلاکت ہوئی۔ اگر آج کسی کو عذاب فوری نہیں مل رہا تو ان کے اوپر بھی وہی قانون لاگو ہے، جب ان کا بھی وقت آ جائے گا پھر یہ بھی بھاگ نہیں سکیں گے۔ ما تسبق من امت، نہیں سبقت کرتی، آگے بڑھتی، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے مقررہ وقت سے، وما اور نہ یستاخرون وہ پیچھے رہ سکتی ہے، نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ عذاب اپنے وقت پر آئے گا، نہ پہلے عذاب آئے گا نہ بعد میں عذاب آئے گا، جو اللہ نے وقت لکھ دیا اسی وقت عذاب آنا ہے۔ وقالو اور انہوں نے کہا، یا ایہا الذی، اے وہ شخص، نزل اتارا گیا، علیہ جس پر، الذکر ذکر، انکا بلا شبہ تو، یقیناً تو، لمجنون، یقیناً تو مجنون ہے، نعوذ باللہ، دیوانہ ہے۔ دیکھو ان میں حرف تاکید آ گیا، لمجنون میں لام تاکید آ گیا، یعنی کتنی قسم کے معنی میں ہے، وہ قسمیں اٹھا کر کہہ دیتے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ تو مجنون ہے، دیوانہ ہے۔ کتنا بڑا حوصلہ تھا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ دنیا کی ساری عقلیں، ساری فہم و فراست جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کی شروع ہوتی ہے۔ ساری دنیا کے عقل مند جمع بھی ہو جائیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا ایک ذرہ بھی ان کے پاس نہیں ہے۔ تو اتنے عظیم نبی کو منہ پر وہ مجنون کہہ رہے ہیں، دیوانہ، اور پھر آپ برداشت کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو بھی یہ تانے سننے پڑیں گے، جو بھی دین کا کام کرے گا، جو بھی دین پر چلے گا، جو بھی اسلام قبول کرے گا، جو بھی اسلام کے راستے پہ، سب کو ایسے ایسے القاب دیے جائیں گے، کوئی نہ کوئی اس سے ملتا جلتا، پاگل ہے، دیوانہ ہے، یہ ہے، تو ایسے الفاظ ہمیشہ کہے جاتے رہیں گے۔ اور یہاں جو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ نزل علیہ ذکر، یہ تنزیہ کہہ رہے ہیں، یعنی اگر تو ان کا ایمان ہوتا کہ اس پر قرآن نازل کی، پھر تو ایمان لے آتے نا بالکل۔ یعنی معنی یہ کہ اے وہ شخص جو تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تیرے اوپر ذکر نازل ہوتا ہے، نعوذ باللہ، تو دیوانہ ہے، تو مجنون و پاگل ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ انہوں نے اتنا مشہور کر رکھا تھا مکی دور میں
کہ باہر سے جب لوگ آتے مکہ میں تو پہلے ہی اس کو لوگ مل لیتے تھے، کہتے تھے دیکھو تم مکہ میں آئے ہو، یہاں ایک شخص ہے نعوذ باللہ مجنون ہے، پاگل ہے، کہیں اس سے کہیں مل نہ لینا، جو بھی اس کے ساتھ ملتا ہے وہ اس کو بھی پاگل کر دیتا ہے، اس کے اوپر جادو چڑھ جاتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے، تو لوگ جو ہے وہ بھاگتے رہتے تھے کہ ہمیں سے مل نہ لے بالکل۔ اور اسی طرح کئی واقعات ملتے ہیں۔ ایک ضماد ازدی ایک بہت بڑا شاعر تھا، ادیب تھا، بڑا دانشمند انسان تھا، وہ بھی مکہ میں آیا تو اس کو بھی بتایا گیا کہ یہاں پاگل رہتا ہے، تو اس کے دل میں خواہش کہ میں اس کو ملوں، تو کہیں آپ کے ساتھ اس کی ملاقات ہوگی، اسے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سنا ہے کہ تو بڑا جو ہے بڑا خوبصورت ہے، بڑا تو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، لیکن سنا کہ تیرے اندر تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، تو میں ایک دم کرتا ہوں، میرے پاس ایک علاج ہے، اگر تو اجازت دے میں تیرا علاج کروں تاکہ تیری بیماری ختم ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا پہلے مجھ سے کچھ سن لے، جس کی بنا پر مجھے لوگ پاگل کہتے ہیں، پہلے مجھ سے کلام تو سن لے۔ تو اس نے کہا بتائیے، آپ نے خطبہ مسنونہ پڑھا، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، کیونکہ وہ عرب تھا اور عربی کی ساری خوبصورتی کو جانتا تھا، تو اس نے سارا خطبہ سنا تو کہا اعید علیہ، آپ دوبارہ مجھے سنائیے، اتنا اس کو خوبصورت لگا تو اس نے دوبارہ تیسری بار پھر کہا کہ پھر مجھے سنائیے، اور جب 3 بار سنا تو اس نے کہا اللہ کی قسم ہے میں نے بڑے بڑے لوگوں کے کلام سنے، ایسا خوبصورت میں نے کلام کبھی نہیں سنا، حالانکہ وہ قرآن کی آیات نہیں ہے خطبہ مسنونہ، لیکن قرآن کی آیات ہی سے وہ لیا گیا الفاظ ہیں سارے۔ تو یہ بھی آپ پر ذکر، یہ بھی ذکر کی صورت ہے جو آپ پر نازل ہوتی ہے، ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، ذکر سے مراد ہر وہ چیز نبی پر نازل ہوتی ہے۔ تو جب خطبہ مسنونہ پڑھا 3 بار اس نے سنا، اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے کبھی ایسا کلام نہیں سنا، تو اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر کے مسلمان ہوتا ہوں، سبحان اللہ۔ اور پھر صرف خود اکیلا مسلمان نہیں ہوا، فرمایا کیا اپنی قوم کی طرف سے بھی؟ اس نے کہا جی اپنی قوم کی طرف سے بھی، تو اس نے اپنی قوم کی طرف سے اسلام قبول کیا، تو جب واپس جا کر اس نے اپنی قوم کے مسلمان کیا، تو یہ جو جملہ ہے یہی اس شخص کے مسلمان ہونے کا ذریعہ بن گیا۔ تو یہ جو تانے ہیں، یہ گالی جو اسلام کی وجہ سے یہ ہم نبیوں کو بھی دی گئی، ہر نبی کو یہ تانے دیے گئے۔ سورۃ القلم میں آپ پڑھ کر دیکھیں نا، اللہ کہنا ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ دیوانے نہیں ہیں، یہ تو۔ اور پھر آگے اللہ ان کی مذمت کر رہے ہیں جو آپ کو ایسے الفاظ کہنے والے ہیں۔ لو ما کیوں نہیں تأتینا تو لایا ہمارے پاس، لفظی معنی تو آیا ہمارے پاس، بالملائکہ فرشتوں کے ساتھ، کیوں نہیں تو لایا ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے، اگر تو سچا ہے تو فرشتے کیوں نہیں لاتا ہمارے پاس۔ تو فرشتے لانے سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہی جو ہم نے سورۃ انعام میں پڑھا لولا نزل علیہ الملائکہ، کہ اس پر فرشتے نازل کیوں نہیں ہوتے، وہ چاہتے تھے آپ پر فرشتے نازل ہوتے، ہم دیکھیں تو ہم یقین کر لیں گے آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ دوسرا فرشتے نازل ہونے سے مراد عذاب کے فرشتے ہیں، جب کہا جاتا تھا نا فرشتے اللہ کا عذاب آئے گا، فرشتے آئیں گے، تو کہتے پھر عذاب لانا ان کنت من الصادقین، تو یہاں دونوں معنوں میں ہے۔ تو وہ کتنے بے وقوف ہیں کہ اپنے اوپر عذاب خود مانگ رہے ہیں، لو ما تأتینا بالملائکہ، پھر کیوں نہیں تو لاتا ہمارے اوپر فرشتے عذاب کے، یہ دوسرا کیوں نہیں تیرے اوپر فرشتے نازل ہوتے تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تو واقعتاً سچا رسول ہے، ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچوں میں سے۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، نہیں ہم اتارتے فرشتوں کو مگر ساتھ حق کے، حکمت کے، ایک مقصد کے تحت اتارتے ہیں۔ اور اس سے مراد کیا ہوتا ہے کہ فرشتے ایک مقصد کے تحت دنیا میں آتے ہیں، یا تو روح کسی قبض کرنے آئیں گے، یا اللہ کا کوئی فیصلہ نافذ کرنے آئیں گے، یا مجرموں کو سزا دینے کے لیے آئیں گے، یا پھر جب قیامت آ جائے گی پھر فرشتے نازل ہو جائیں گے۔ جب وہ فرشتے آ جائیں گے پھر سمجھو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے آتے ہیں اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے جب زمین پہ آتے ہیں تو انسان کو وہ نظر آتے ہیں، اور یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ انسان ابھی زندہ تو ہوتا ہے لیکن وہ دنیا سے اس کا تعلق، اعمال کا تعلق اب ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس وقت ہر انسان
اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، ہر انسان خواہش کرتا ہے میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن وہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ فرمایا وما كانوا اذا منظرین، اور نہیں ہوتے وہ تب مہلت دیے گئے، پھر ان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ اب فرشتے آ گئے، پھر سمجھو کہ اب معاملہ ختم ہو گیا، اب کوئی مہلت نہیں۔ عذاب کا اگر فرشتہ آ گیا سمجھو اب عذاب نافذ ہو کر رہے گا، اگر موت کا فرشتہ آ گیا سمجھو اب کوئی اسلام کا نہ موت ٹل سکتی ہے اب، اور نہ اس کے بعد کا ایمان کو قابل قبول ہوگا۔ قیامت کے دن فرشتے آئیں گے، اس وقت بھی کوئی ایمان اس وقت کسی کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو ایک مقصد، ایک حکمت، ایک حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اور اس ساری حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب ان کے چونکہ انہوں نے تنزن کہا تھا نا، مذاق اڑانے کے لیے کیا کہا تھا نا کہ یا ایھا الذی نزل علیہ ذکر، اے وہ شخص جس پر ذکر نہ، تو اللہ نے اسی ذکر کا لفظ یہاں ذکر کیا یہاں، کہ وہ تو تنزن کہہ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں بلا شبہ ہم، اور یہ جملہ ہے اس کا ہم اردو میں ترجمہ کرنے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں پہلے انا آیا ہے، انا میں جمع متکلم کی ضمیر ہے، پھر نحنو میں پھر جمع کی ضمیر ہے نحنو، نزلنا میں پھر جمع متکلم کی ضمیر ہے، تین ضمیریں جمع کی آئی ہیں۔ اب بتائیے اردو میں اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے؟ جتنی مرضی آپ جملے بنا لیں فصیح اردو میں، اس تین جمع متکلم کی ضمیروں کے ساتھ آپ جملے کا حق ادا ہی نہیں کر سکتے۔ یہی خوبصورتی عربی زبان کی کہ تین جمع متکلم ضمیر لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ہی ہیں، اللہ اپنی شان بیان کر رہے ہیں کہ ہم کتنی عظمت شان والے ہیں، ہم نے یہ ذکر نازل کیا، تم کون ہوتے ہو؟ تم میرے نبی کو تانا دیتے ہو، یہ ہم ہیں، تمہارا خالق ہے، مالک ہے کائنات کا، جس نے ذکر نازل کیا، ہم نے ذکر نازل کیا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، پھر چوتھی بار پھر ضمیر جمع متکلم کی، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کتنا یہ خوبصورت جملہ ہے یہ کہ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم نے ذکر نازل، ذکر سے مراد ایک تو وہ ذکر جو ہم تسبیحات کرتے ہیں، ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، آپ کی تعلیمات بھی ذکر ہیں۔ سورۃ الطلاق میں پڑھیں، اللہ فرماتے ہیں قد انزلنا الیکم ذکرا، ہم نے تمہاری طرف ذکر نازل کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں رسولا یتلو علیکم آیات اللہ، وہ ہمارا رسول ہے جو تم پر ہماری اللہ کی آیات تلاوت کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے رسول کو بھی ذکر کیا سورۃ الطلاق میں۔ تو ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، ذکر سے مراد اس کا معانی بھی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بلا شبہ ہم نے ذکر نازل کیا، اور بلا شبہ ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ یہ شان صرف قرآن کو نازل ہوئی، قرآن کو نصیب ہوئی کہ اللہ نے قرآن کو محفوظ کر دیا قیامت تک کے لیے۔ پہلی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا گیا تھا، کیوں؟ کہ ان کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری نہیں اٹھائی تھی۔ ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ کہتے ہیں کہ بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ، کہ ان کے جو علماء تھے، مشائخ تھے، ان کی ذمہ داری لگا دی گئی تھی کہ اب اللہ کی کتاب کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اللہ نے خود ذمہ داری نہیں لی تھی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ انہوں نے یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس میں تبدیلیاں کرنے لگے، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کہتے تھے کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، لیکن اس کی اللہ محافظ خود ہیں قیامت تک کے لیے۔ اب دیکھیے نا 1400 برس ہو گئے، کیسی اللہ نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے صورت پیدا کی کہ یہ آسمان سے نازل ہوا، لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ پھر جو فرشتہ لانے والا ہے وہ امین بھی ہے، وہ قوی بھی ہے، نہ تو کوئی اس سے کوئی چھین سکتا ہے راستے میں آتے ہوئے، نہ وہ خود اس میں کوئی آمیزش کر سکتا ہے۔ امین ہے، روح الامین، نزل به الروح الامین، علمہ شدید القوا، بڑا سخت مضبوط ہے وہ، قوتوں والا، کوئی اس کو مجبور کر کے، یا کوئی شیطان یا کوئی ایسی طاقتیں اس کے اندر اس سے قرآن کی آیات چھین نہیں سکتی۔ اور اس کی اللہ نے کی تو 600 اس کے پر ہیں، 600 پر، اور ایک اس کا پر زمین و آسمان کا سارا خلا بھرا ہوا سے، اور وہ خود امانت دار ہے۔ پھر اس نبی پر نازل ہوا وہ امانت دار، پھر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار کاتبین وحی عطا فرما رکھے تھے، جیسی آیت نازل ہوتی آپ کے سینے میں محفوظ کر دی جاتی، اور آپ کو زبانی یاد ہو جاتی۔ پھر آپ کاتب وحی کو بلاتے کہ فلاں کو بلا فلاں، اور پھر لکھوایا جاتا، اور پھر وہ امانت دار صحابہ کرام، اور اس کے بعد یہ وہ واحد کتاب ہے جو سینوں کے اندر محفوظ کر دی گئی۔ کوئی پہلی کتاب ایسی نہیں تھی جو سینوں میں محفوظ ہو،
یہ اللہ فرماتے ہیں بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، یہ وہ آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہیں۔ آپ جب دنیا سے رخصت ہوئے تو سینکڑوں صحابہ قرآن کے حافظ تھے، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو قرآن لکھی ہوئی صورت میں موجود تھا، خواہ وہ ہڈیوں پہ ہے، خواہ جو ہے پتھروں پہ ہے، خواہ وہ سکن پہ تھا، خواہ وہ کھجور کے پتوں پہ تھا، لیکن لکھا ہوا موجود تھا پورا قرآن۔ اور پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں جب جنگ یمامہ میں بہت صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے، 70 صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ شہید ہو گئے، تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ کو مجبور کیا، خلیفہ اول کو، کہ آپ قرآن کو پراپر ایک کتاب میں لکھوائیں تاکہ آئندہ آنے والی نسلیں قرآن کے ایسے نہ محروم ہو جائیں۔ تو پھر پورا وہ قرآن جو جمع کیا گیا، جو مختلف سکین پہ یا ایسے پتھروں پہ یا اور کھجور کے پتوں پہ لکھا ہوا تھا یا کپڑوں پہ جمع کر کے ان سب کو ایک مکمل کتاب میں جمع کیا گیا بالکل۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں پھر ایک قرأت اور لغت قریش میں ایک قرآن لکھا گیا، جو کہ اور پھر اسی کی کاپیاں پورے دارالاسلام میں پھیلا دی گئیں، اور ہمارے ہاتھ میں یہ وہی قرآن ہے الحمدللہ جو آسمان سے نازل ہوا، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا اہتمام ایسا کیا کہ تمام صحابہ کرام کے حالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور پھر صرف قرآن محفوظ نہیں کیا، قرآن کی جو لغت ہے عربی زبان 22 اسلامی ملکوں کی وہ اسٹیٹ لینگویج ہے۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز میں عربی زبان پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اس میں ڈاکٹریٹ کرائی جاتی ہے، وہی زبان جو قرآن کی لینگویج ہے۔ کوئی اور زبان ہے، کسی اور کتاب کی زبان ایسی نہیں جو اللہ نے محفوظ کی ہو، نہ تورات کی، نہ انجیل کی، نہ زبور کی، اپنی اصل زبانوں میں کتابیں ہیں ہی نہیں۔ پھر یہی یعنی جن راویوں نے قرآن کو ذکر کیا یا حدیث کو بیان کیا، لاکھوں کی تعداد وہ راوی ہے، ان سب کے حالات محفوظ کر دیے گئے۔ اور پھر یہی نہیں، قرآن تو محفوظ ہے ہی، قرآن کی جو معانی ہے تشریح، تاکہ کل کوئی اپنی مرضی کی تشریح نہ کر سکے۔ قرآن تو ہمارے سامنے کوئی کہ اس کے مراد یہ ہے، نہیں، اس کی تشریح وہ حدیث ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ احادیث محفوظ کر دی گئیں، اور ہمارے سامنے سارا ذخیرہ حدیث موجود ہے، اس کے راوی موجود ہیں۔ یہ کیسا اللہ نے اہتمام کیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ اب یہاں چھوٹا سا سوال بھی ہے، ذکر سے مراد تورات انجیل بھی ہے۔ اللہ ماتے نا کہ ہم نے تورات کو اللہ ماتے زبور کے بارے کہا، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، زبور کو بھی ذکر قرار دیا گیا، اور تورات اور انجیل بھی ذکر ہیں، ان کو بھی ذکر کہا گیا قرآن کریم میں۔ اب یہاں بھی اللہ نے کہا ہم نے ذکر نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں، تو کیا وہ محفوظ ہیں؟ وہ تو محفوظ نہیں ہے، اللہ نے ان کو بھی ذکر قرار دیا۔ تو وہ ذکر کیسے وہ ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ وہ بھی تو ذکر ہے، یہ بھی ذکر ہے؟ تو اس کا جواب لفظ نزلہ میں آتا ہے۔ اللہ مطلب انا نحن نزلنا الذکر، ان کے بارے آتا ہے کہ انزل التوراۃ والانجیل، تورات انجیل پر اللہ نے انزل لفظ استعمال کیا، یہاں نزل کا لفظ استعمال کیا۔ فرق کیا بلا؟ تورات یعنی انزل ینزل ہوتا ہے اکٹھا نازل کر دینا ایک ہی بار میں، اور نزل ینزل ہوتا ہے بتدریجن نازل کرنا۔ تورات انجیل زبور وہ بتدریجن نازل نہیں ہوئے، اکٹھے نازل کیے گئے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے نزلہ استعمال کیا، نزلہ آہستہ آہستہ اتارنا۔ تو ہم نے ذکر جو آہستہ آہستہ اتارا 23 برس کے عرصہ میں پورا ہوا، ہم نے نازل کیا وہ ذکر، اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہاں سے مراد قرآن کریم ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کوئی اس مغالطے میں نہ پڑ جائے گا۔ بعض لوگ مغالطہ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی بعض عیسائیوں نے، کہ ہم تو کہتے ہیں کہ ذکر اللہ نے نازل کیا تو قرآن میں تورات انجیل کا بھی ذکر رکھا، لیکن یہاں نزل غلط، جو ذکر اللہ نے تدریجاً نازل کیا، اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یہاں ایک واقعہ بھی آپ کو سنا دیتا ہوں۔ خلیفہ ہارون کے زمانہ میں واقعہ ہوا کہ ایک یہودی عالم تھا، اس کے دربار میں آتا تھا، تو اس کو ہارون رشید نے کہا تو مسلمان ہو جا، تو اس نے کہا، وہ نہیں، انکار کر دیا، نہیں مانا وہ۔ لیکن کچھ عرصہ بعد وہ دوبارہ آیا تو مسلمان ہو گیا تھا وہ، تو اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ تو حیران ہوا کہ تو اس وقت تم نے انکار کیا تو کیا واقعہ ہوا؟ اس نے کہا کہ میں نے کہا تم نے دعوت دی ہے اسلام کی، میں پہلے چیک کروں،
میں نے اپنے ہاتھ سے تورات لکھی اور یہودیوں کے پاس گیا, کہا کہ یہ میں نے تورات لکھی. میں نے اس میں اندر بہت سی تحریفات کی, تبدیلیاں کی بہت اپنے ہاتھ سے. انہوں نے تورات پڑھا, بڑے خوش ہوئے, مجھے انعام و اکرام دیا, بڑے تحفے دیے, بڑے میری رسپیکٹ کی. میں نے انجیل لکھی, اس میں بہت سی تبدیلیاں کی. عیسائیوں کے پاس گیا, انہوں نے انجیل لی اور مجھے بڑے تحفے تحائف دیے, انعام دیے. میں نے قرآن لکھا, مسلمانوں کے پاس گیا اور اس میں نے کچھ تبدیلیاں کی. جیسے میں نے دیا مجھے انہوں نے مارنا شروع کر دیا کہ یہ کیا تم نے کیا ہے, تم نے اللہ کی کتاب میں تبدیلی کر دی. کہتے مجھے یقین آ گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا. تو اسی دن سے میں مسلمان ہو گیا کہ تورات انجیل اس کے ماننے والوں کو پتہ ہی نہیں اللہ کی کتاب کیا ہوتی ہے. تو قرآن کہ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا, اور یقیناً بلا شبہ بھیجے ہم نے, من قبل کا آپ سے پہلے بھی, فی شیع, گروہوں میں, شیعتن کی جمع شیعہ, گروہوں میں, الاولین پہلے لوگوں کے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے رسول نہیں ہیں. وما کنتا بدعا من الرسل, آپ کوئی نئے رسول نہیں جو آپ پر ایمان نہیں لا رہے, پہلے بھی رسول آتے رہے ہیں. ہم نے پہلے بھی پہلی امتوں میں, پہلے گروہوں میں کئی رسول بھیجے ہیں. وما یاتیہم, اور نہیں آیا پاس ان کے, من رسول, ان کوئی رسول, الا مگر کانو تھے وہ بھی اس کا, یستہزئون, مذاق اڑاتے. اگر یہ مذاق اڑانے تو پہلے بھی لوگ مذاق اڑاتے رہے. اگر ان کی طرف رسول آپ کو بنا کر بھیجا گیا تو پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں, کوئی آپ نئے رسول نہیں ہیں کہ جو ماننے سے انکار کر دیں. کذالک, اسی طرح, نسلکہ, سلک یسلک, اسی سے لفظ سالک ہے, چلنے والا, ہم چلاتے ہیں اسے, داخل کرتے ہیں اسے, فی قلوب, دلوں میں, المجرمین, مجرموں کے. ہم اسی طرح داخل کر دیتے ہیں ہو. اب ہو سے مراد کیا ہے؟ ہو سے دو باتیں مراد لی گئی ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں. بعض مفسرین نے یہاں نسلک ہو سے مراد وہ قرآن لیا ہے, وہ ذکر لیا ہے کہ ہم اسی طرح وہ ذکر ان کے مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. یعنی وہ جو انکار کرتے ہیں اس بنا پر انکار نہیں کرتے کہ ان کو علم نہیں ہوتا, علم ہو جانے کے باوجود وہ انکار کر دیتے ہیں تاکہ ان پر حجت نہ رہے, کوئی ان کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے. تو یہ نسلکہ سے مراد وہ دعوت, وہ ایمان, وہ ذکر, وہ اللہ کا پیغام ہے, ہم مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں. لا یؤمنون بہ, لیکن وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے اس پر. ایک معنی یہ ہے. دوسرا, نسلکہ سے مراد وہ مذاق ہے جو ابھی آیا ہے, یستہزئون, وہ مذاق اڑاتے ہیں رسول. وہ جو مذاق ہے نا, سمجھو پھر ہم ان کے دلوں میں داخل کر دیتے ہیں, پھر ان کا سمجھو وتیرہ بن جاتا ہے. بس پھر ہر بات ان کو مذاق لگتی ہے. ان کو عذاب کا ڈرایا جائے, فرشتوں کا ذکر کیا جائے, ان کو توحید کی دعوت دی جائے, ان کو بتوں کی ان کو ہر بات مذاق لگتی ہے. پھر سمجھو ان کا دین کھیل تماشا بن جاتا ہے. پھر ہر لمحہ وہ رسولوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں, ہر لمحہ دین کی باتوں کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں. آ کے آپ دیکھتے ہیں لوگ کبھی وہ داڑھی کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی پردے کا مذاق اڑا رہے ہیں, کبھی اسلام کی جو حلال کردہ چیزیں, حرام کردہ چیزیں, ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہر بات کا مذاق, اذان سنیں گے اس کا مذاق اڑائیں گے, کوئی حج پہ جا رہا اس کا مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو یہ لوگ بھوکے مار رہے ہیں, یتیم ہیں اور ان کو حج کی پڑی ہے, عمرہ کب کے جا رہا, پھر مذاق اڑائیں گے, رمضان ہے. تو یہ سمجھو ان کے دلوں میں چیز مذاق پھر پڑ جاتا ہے اور وہ مرتے دم تک پھر اسی جرم میں مبتلا رہتے ہیں. تو یہ ان کی عادت ثانیہ بن جاتی ہے. تو انسان کی بدنصیبی ہوتی ہے کہ اس کا مذاق, اس کی لغویات اس کے لیے مزین کر دی جائیں اور وہ انہی میں جمع رہیں مرتے دم تک, اور پھر جب موت آئے پھر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے. لا یؤمنون بہ, نہیں وہ ایمان لائیں گے اس پر, ذکر پر, کتاب پر, اللہ پر اور رسول پر, نہیں وہ ایمان لائیں گے اس رسول پر. وقد خلت, اور یقیناً گزر چکی, سنت الاولین, پہلے لوگوں کی سنت, پہلے لوگوں کا طریقہ گزر چکا. پہلے بھی ایسے کرتے رہے اور مرتے دم تک وہ ان کاموں میں لگے رہے. پھر نتیجہ پھر کیا ہوا کہ ان کی موت اچانک آ گئی. وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ, اور اگر کھول دیں ہم ان پر کوئی دروازہ آسمان سے, فَظَلُّوا, تو وہ شروع ہو جائیں, فِيهِ, اس میں, يَعْرُجُونَ, چڑھتے. غلّہ اور باتا دو لفظ آتے ہیں قرآن میں. ظلہ کا مطلب دن کے وقت کوئی کام کرنا,
دن دہاڑے کام کرنا، اور بات ہوتا ہے رات کو گزارنا، پہلے بھی آ چکا ہے، یبیتون، تو دن کے وقت کو کام کرنا اس کو ذلہ آتا ہے، فضلو تو وہ شروع ہو جائیں کام کرنے لگ جائیں، یعنی چڑھنا مراد ہے، فی اس میں یا رجون چڑھتے، یعنی یہ ان کا نتیجہ کیا ہوا، انکار مذاق اڑانا نبی کا، وہ ان کی زندگی اور دین کا مذاق اڑانا ان کی ایسی عادت بن گئی کہ اگر ہم ان کے سامنے آسمان کے دروازے بھی کھول دیں اور وہ دنیا سے اس زمین سے اڑیں، آسمان کے اوپر تک چڑھ جائیں، یعنی اتنا بڑا ہم ان کے لیے اپنی قدرت کا نظارہ ان کو دکھا دیں کہ خود زمین سے آسمان کے اوپر چڑھ جائیں، تو یہاں سے بھی معلوم ہوا کہ آسمان کے باقاعدہ دروازے ہیں، آسمان کوئی صرف خلا کا نام نہیں ہے، آسمان باقاعدہ ٹھوس اس کا وجود ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے معراج پر، آسمان پہ جب گئے معراج کی رات، تو باقاعدہ دروازے پر دستک دی جبریل امین نے، اور پھر آگے سے دروازے سے پوچھا گیا کہ کون ہے، بتایا گیا، اور پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے، پھر پوچھا گیا کیا اجازت آئی ملی ہے، بلایا گیا ہے یا خود آئے ہیں، تو سب کو بتایا گیا، اس کے بعد دروازے کھولے گئے اور پھر آپ کو ویلکم کیا گیا، مرحباً کہا گیا۔ اور اگر کھول دیں ہم ان پر کوئی دروازہ آسمان سے اور وہ شروع ہو جائے اس میں چڑھتے، لقالو تو یقیناً وہ کہیں گے انما سکرت ابصارنا، بلا شبہ مدہوش کر دی گئی ہیں نگاہیں ہماری نگاہیں مدہوش کر دی گئی، ہماری نگاہوں پر جادو کر دیا گیا ہے۔ تو سکرت میں چونکہ باب تفعیل سے ہے تو مراد بہت زیادہ ہمیں مدہوش کر دے گا، اس میں مبالغہ پیدا ہو جاتا تھوڑا سا، ہماری نگاہوں پر بہت زیادہ شدید قسم کا جادو کر دیا گیا ہے، اتنی بڑی اللہ کی قدرت کی نشانی دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائیں گے، بلکہ کیا کہیں گے ہم پر تو جادو کر دیا نعوذ باللہ اس نے۔ آپ نے پتا نا جب ہمارے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اہل مکہ نے مطالبہ کیا تھا کہ اس چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، کتنا بڑا وہ واقعہ تھا، اور یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، اقتربت الساعہ وانشق القمر، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ قیامت کی نشانی بھی ہے، اور ایک بہت بڑی دلیل تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی تصدیق کے لیے، اور اس کے باوجود وہ لوگ ایمان نہیں لائے، انہوں نے باقاعدہ دیکھا، خود دیکھا، وہ چاند نظر نہیں آ رہا، ایک اس کا حصہ ایک طرف، دوسرا اس کا حصہ ایک طرف، اور پھر بھی ایمان نہیں لائے، کہ ہمارے پر جادو کر دیا اس نے۔ اور پھر یہاں تک بس نہیں ہوا، بعض دور سے جب لوگ آئے نا، بعض دور دراز کے علاقوں سے مکہ میں جب لوگ آتے تو ان سے پوچھتے کوئی تم نے کوئی عجیب کارنامہ دیکھا، کوئی عجیب واقعہ دیکھا، تو بتاتے ہاں ایک واقعہ ہوا کہ فلاں دن جو ہے فلاں رات ہمیں چاند نظر نہیں آیا، ہم نے ڈھونڈا تو اس کا ایک حصہ ادھر ایک حصہ آدھا چاند ہمیں ادھر نظر آیا۔ تو اب اتنی بڑی ان کو یقین کے لیے دلیلیں مل گئیں، گواہیاں مل گئیں، شہادتیں مل گئیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ ہم آپ کو مان گئے۔ کیا مان گئے؟ کہ نعوذ باللہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، نعوذ باللہ۔ پھر بھی ایمان نہیں لائے کہ آپ اتنے بڑے جادوگر ہیں کہ آپ کے جادو کے اثرات صرف باہر دور دراز کے لوگوں تک بھی پہنچ گئے، انہوں نے بھی چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا، حالانکہ خود مطالبہ کیا تھا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دو، ہم ایمان، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر بھی ایمان نہیں لائے اور آپ کو جادوگر کہیں۔ اللہ وہی کہہ رہے ہیں، تو پھر بھی کہیں گے سکرت ابصارنا، ہماری آنکھوں پر بہت سخت قسم کا جادو کر دیا گیا، بل نحن بلکہ ہم تو قوم لوگ ہیں، مسحورون سحر زدہ، ہم پر تو جادو کر دیا، ہماری آنکھیں مدہوش کر دی گئی ہیں اور ہم تو سمجھو ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا، اور بلا شبہ یقیناً بنائے ہم نے آسمان میں بروجن کئی برج۔ برج جو ہے بروج برج کی جمع ہے، اور برج کہتے ہیں اس چیز کو جو سامنے سے نظر آئے، اسی لفظ تبرج ہے، تبرج نا تبرج الجاہلیہ، جو زیب و زینت کرتی ہے اور بناؤ سنگار کرتی ہے، جو کہ نظر آ رہا ہوتا وہ بھی۔ تو برج سے مراد وہ چیز جو بڑی ہو، جو نظر آنے والی ہو۔ پہلے ہم نے پڑھا کہ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، کہ جب تمہاری موت وقت آ جائے گا تم ہر صورت موت میں مل جائے گی، یدرککم الموت وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر محفوظ ہو جاؤ۔ تو بروج سے مراد کیونکہ قلعہ بہت بڑا ہوتا ہے، دور سے نظر آ جاتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو آسمانوں میں ہم نے کئی برج بنائے، تو ایک تو برج وہ جو نا ہمارے ہاں بنائے جاتے ہیں، وہ برج مراد نہیں ہیں، بلکہ
اس کی اصل حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے مراد ستارے لیے ہیں، یہ پلینٹس لیے ہیں، ان کے جو جرمٹ ہیں یہ سب بروج ہیں. آپ سمجھو گیلیکسیز کو لے لیں، آپ کلسٹرز کو لے لیں، یہ سب بروج ہیں. بعض کہتے ہیں کہ ان کے جو مدار ہیں جن سے گزر ان کے راستے وہ بروج میں شامل ہیں. بعض کہتے ہیں کہ وہ راستوں میں جو سمجھو جہاں فرشتے بیٹھتے ہیں تاکہ شیاطین اوپر نہ جا سکیں وہ بھی بروج ہیں. تو بہرحال یہ مراد ساری یہ کائنات کا جو پلینٹ اللہ نے سسٹم بنایا ہے گیلیکسیز کا، یہ سارا مراد ہے ستاروں کا. ہم نے بلا شبہ آسمانوں میں کئی بروج بنائے اس ستاروں کے، وزیناہا اور مزین کیا ہم نے اسے یعنی آسمان کو للناظرین دیکھنے والوں کے لیے. تو آپ نے جو ناسا نے کچھ پکچرز انہوں نے ریلیز کی ہیں جس سے انہوں نے دکھایا بہت خوبصورت اوپر کلسٹرز ہیں، بڑے خوبصورت ستاروں کے جھرمٹ ہیں جن کو دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنا خوبصورت نظام ہے اللہ کا. تو اللہ نے اس کے بارے اور یہ بھی قرآن کی صداقت ہے کہ سائنس جتنی ترقی کرتی جائے گی اتنی قرآن کی صداقت واضح ہوتی جائے گی کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ خالق کا کلام جس نے یہ چیزیں بنائی ہیں. ہم نے کئی بروج بنائے، کئی جھرمٹ بنائے ستاروں کے، اور ہم نے اس آسمان کو بنایا ہم نے اسے دیکھنے والوں کی بڑا خوبصورت. وَحَفِظْنَاهَا اور ہم نے حفاظت کی اس کی آسمان کی من کل شیطان الرجیم ہر شیطان مردود سے جسے دھتکارا جاتا ہو، رجم سے، رجم ہوتا ہے پتھر مار کر سنگسار کرنا، جس چیز کو دھتکارا جائے بھگایا جائے اس کو پتھر مارے جاتے ہیں. تو مراد حقیر جس سے نفرت کی جائے. تو یہ آسمان کے ستاروں کے اللہ کئی مقصد بیان کر رہے ہیں. پہلا کیا ہے کہ یہ جو بروج بنائے آسمان ستارے بنائے ان کا مقصد آسمان کی خوبصورتی ہے، خوبصورت بنایا ہم نے. اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کیا، خوبصورت کیا. پہلا مقصد ستاروں کا یہ ہے. دوسرا مقصد وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ کہ یہ ستارے اس لیے ہیں کہ شیاطین اوپر نہ جائیں، اوپر جائیں گے تو آگے آ گیا کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ تو اس کے اوپر ستارے گرائے جاتے ہیں، اس کو جلا دیا جاتا ہے. دو مقصد ہو گئے. اور تیسرا مقصد کیا ہے کہ راستے معلوم کرنے کے لیے تاکہ انسانوں کو راستہ معلوم ہو سکے کہ یہ ستارہ فلاں ہے، مشرق اس طرف ہے، مغرب اس طرف ہے. تو صدیوں تک انسان، ہزاروں برس سے انسان انہی ستاروں کے ذریعے، آج بھی انسان انہی ستاروں کے ذریعے اپنی سمتیں متعین کرتا ہے. یہ تین بڑے مقصد ہیں. اس کے علاوہ جو اور کو مقصد ڈھونڈے گا وہ شرک میں مبتلا ہو جائے گا. اور مقصد کیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے ستارے کیا ہیں، گردش میں ہیں. ستاروں سے قسمت معلوم کرنا کہ فلاں ستارہ طلوع ہو گیا اب یہ ہونے والا ہے، کوئی ایسا علم اللہ نے نہیں دیا. تو ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرنا، ستاروں کے ذریعے اپنی قسمت کے بارے جاننا کہ یہ ہونے والا ہے، یہ سب سے بڑی حماقت ہے. اور یہ اسی کا نام شرک کہا گیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے میری قدر نہیں کرتا، ابن آدم نے مجھے گالی دیتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو فلاں چیز آئی فلاں ستارے کی وجہ سے، بارش آئی فلاں ستارے کی وجہ سے آئی. نہیں، یہ بارش اللہ نازل کرنے والا ہے، تکلیفیں مصیبتیں پریشانیاں اللہ بھیجنے والا ہے انسانوں کی آزمائش کے لیے، یہ درجات کی بلندی کے لیے. تو اس کے ستاروں کے بارے میں منسوب کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے. اسی طرح کوئی فیوچر نہیں جانتا ہمارے بارے میں. اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ مگر جس نے خوب چرا لیا. اس طرح کا ایک ہوتا ہے سرق یسرق، ایک ہوتا ہے اس طرح کا. حروف بڑھ گئے تو معنی میں شدت پیدا ہوگی. جس نے سنی ہوئی بات کو خوب کوشش سے چرا لیا، یعنی خوب پیچھے پڑھ کے سننے کی کوشش کی، فَأَتْبَعَهُ تو پیچھا کرتا اس کا شِهَابٌ ایک شعلہ مبین چمکتا ہوا، روشن شعلہ. اور حدیث میں اس کی تشریح کی گئی ہے کہ جب اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتے ہیں تو فرشتے اللہ رب العالمین کے جلال کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور پھر عاجزی کی بنا پر اپنے پر مارتے ہیں، جیسا کہ پتھر کے اوپر کوئی زنجیر ماری جاتی ہے، ایسی آواز پیدا ہوتی ہے. اور جب انہیں ہوش آتی ہے پھر ایک دوسرے پوچھتے ہیں کہ ماذا قال ربکم. سورہ سبا کے اندر اللہ بیان فرماتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا. قالوا الحق وهو العلی الکبیر، کہتے ہیں اللہ نے حق کہا. تو آپس میں بتاتے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا، یہ کمانڈ دی، ہمیں یہ انسٹرکشن دی. تو جب فرشتے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو یہ شیاطین ایک دوسرے کے اوپر چڑھ کر آسمانوں کے اوپر ان راستوں پہ جہاں سے فرشتے گزرتے ہیں وہاں چڑھ کر ان کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہ نگا الا من استرق السمع، جس نے خوب کوشش کر کے، یعنی استرقا، سرقا نہیں استرقا، السمع سنی بات کو جس نے چوری کرنے کی کوشش کی، تو فاتبعه شہاب مبین، تو شہاب مبین اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور کچھ جو بچ جاتے ہیں بعض اوقات شیاطین، اور بعض سنی سنائی بات جو فرشتوں نے سن لیتے ہیں آ کر، اس میں 100 جھوٹ ملا کر ایسے جو ان کے جادوگر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی ہے ان کو جا کر کان میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر وہ آگے ان باتوں میں 100 جھوٹ ڈال کر پھر انسانوں کو بتا دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے۔ تو بعض اوقات ایسے نجومیوں کی باتیں درست ہو بھی جاتی ہیں، اور وہ یہی ہوتی ہے الا من استرق السمع، سن لیتے ہیں اور شہاب مبین ان کے پیچھا کرتا ہے، بعض مر جاتے ہیں، بعض بچ جاتے ہیں۔ بعض جو بچ جاتے ہیں وہ ایسی سنی سنی باتیں آگے پھر اپنے دوستوں کو، جیسے اللہ نے پہلے بھی کہا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، شیاطین اپنے دوستوں میں وحی کرتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اللہ اپنی قدرتیں بیان کرتا ہے، مد یمد مطلب پھیلا دینا۔ زمین گول ہے لیکن اس انداز سے اللہ نے اس کو پھیلایا ہے کہ محسوس نہیں ہوتا زمین گول ہے، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ پانی جو ہے اپنا لیول ہمیشہ برابر رکھتا ہے، تو گول چیز کے اوپر پانی کیسے ٹکے گا؟ اس گول گیند کے اوپر ساری انسانیت ٹکی ہوئی ہے، کیسے؟ کیونکہ اللہ نے اس کو پھیلا، گول بھی ہے لیکن پھیلا دیا ہوا اس کو اللہ نے، اس انداز سے پھیلایا کہ انسان اس کے اندر اچھی انداز سے زندگی بسر کر سکے، پرسکون زندگی بسر کر سکے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، راسیۃ کی جمع رواسی، اور ہم نے ڈال دیے اس کے اوپر پہاڑ۔ رسا اس میں کسی کے اندر کچھ گاڑ دینا، تو پہاڑ چونکہ اندر گاڑے گئے ہیں، جتنا حصہ اس کو اوپر ہوتا ہے اس سے زیادہ نیچے ہوتا ہے، اس لیے ان کو رواسی کہا گیا، ٹکا دی گیا اوپر۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا، اگائی ہم نے اس میں، مِن كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز، ہر طرح کی چیز، موزون، ایک اس کا معنی ہے وزن والی، وزن سے ہے، ایک اس کا معنی ہے قدر والی، یعنی کہتے ہیں نا اس کا بڑا وزن ہے جی، فلاں تیری بات میں بڑا وزن ہے، تو بڑی قدر والی بات کو، تو سارے معنی درست ہیں۔ اس میں ہم نے ہر چیز وزن والی پیدا کی، یعنی ہر چیز کا وزن ہے، تو ہم نے مراد ہر وہ چیز پیدا کی جو اس زمین میں تمہیں نظر آتی ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے اس میں معائش، معیشت ان کی جمع معائش، اسباب معیشت، آمدن کے ذرائع، یعنی انسان کے روزی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ہم نے تمہارے لیے اس میں اسباب معیشت بنائے۔ ومن، اور اس کے لیے بھی، لستم نہیں ہو تم، لہو جس کے لیے، برازقین، کون ترجمہ کرے گا اس کا؟ برازقین کا اصل ترجمہ کرنا ہے ہرگز رازق، با آ گئی نا منفی کے جملے میں، با زائدہ آ گئی، اور ان کے بھی روزی کے اسباب، معیشت کے اسباب ہم نے بنائے جن کے تم ہرگز رازق نہیں ہو۔ اس سے مراد ساری مخلوقات، یہ چرند پرند، یہ کیڑے مکوڑے، ان سب کے رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے، تم رازق نہیں ہو۔ ہم نے تمہاری اسباب معیشت بھی پیدا کی ہے اس زمین میں، اور باقی ساری مخلوقات کے بھی جن کے تم رازق نہیں ہو، بلکہ ان کا بھی رازق کون ہے؟ اللہ رازق ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ، اور نہیں ہے کوئی بھی چیز، الا مگر، عندنا ہمارے پاس، خزائنہ خزانے ہیں اس کے، کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں مگر اس کے خزانے ہمارے پاس ہیں۔ سبحان اللہ، اس سے مراد ہر وہ نعمت جو ہمیں نظر آتی ہے، تو اللہ نے خزانہ کہا۔ اب دیکھیں نا، آگ جلانے کے لیے ہمیں لکڑی کی ضرورت ہے، تو بتائیے کتنی لکڑی ہے کائنات میں، کبھی حساب لگا سکتا کوئی انسان؟ ہمیں انسان کو دانا چاہیے کھانے کے لیے، کتنی گندم ہے، کبھی آپ منڈی میں جا کے دیکھیں نا کتنے ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ ہم یہ ادرک لے لو، لہسن لے لو، کبھی ان کا ڈھیر دیکھو مارکیٹوں میں، کتنے خزانے اللہ نے ہر چیز کے، سونا لے لو، پٹرول لے لو، جو چیز بھی انسان کو جس کی ضرورت ہے، اللہ مت سب کے خزانے ہیں، اور وہ ہمارے پاس خزانے ہیں۔ وما ننزلہ، اور نہیں اتارتے ہم اسے، الا مگر، بقدر، ان سات اندازے کے، معلوم، ایک معلوم اندازے کے ساتھ اتارتے رہتے ہیں۔ اور بعد میں یہاں خزائن سے مراد بارش بھی لی ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، باقی سارے خزانے بھی شامل ہیں۔ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ، اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو بار آور، یعنی بار آور سے لاقح کہتے ہیں حاملہ اونٹنی کو جو بچہ جننے والی، تو یہ بار آور کہا، یعنی جو بارشیں، جو ہوائیں جو ہیں،
بارش کی نوید لے کے آتی ہیں، خوشخبری لے کے آتی ہیں، اس لیے ان کو کہا گیا بار آور. اور بھیجا ہم نے ہواؤں کو جو بار آور ہیں. فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور پھر ہم نے نازل کیا آسمان سے ماءً پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ، تو اس کے اندر کتنے لفظ آگے ایک ہی لفظ کے اندر. فا کا معنی پس، اسقینا پلایا ہم نے، کمو تمہیں، ہو وہ یعنی پانی. فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ ایک لفظ میں کتنے جملے آگے. پھر ہم ہی نے وہ پانی تم کو پلایا، ہم ہیں جو اتارتے ہیں اور پھر تمہیں پانی تم تک پہنچا دیتے ہیں. تم جہاں ہوتے ہو کہاں سے وہ پانی اڑتا ہے، سینکڑوں ہزاروں میل دور سمندروں سے بخارات بنتے ہیں، بارش بنتی ہے، دریا بنتے ہیں، نہریں بنتی ہیں، چشمے بنتے ہیں، اور پھر پانی تمہارے تک پہنچ جاتا ہے. یہ ہم ہیں. وما انتم لہو، اور نہیں ہو تم اسے، لہو اسے، بخازنین ذخیرہ کرنے والے. ذخیرہ بھی کرنے کا اسباب ہم نے بنائے، ورنہ ایسا بھی ہو سکتا ہے بارش برسے سارا پانی زمین کے اندر چلا. نہیں، ہم نے تمہاری ندیاں بنا دی، دریا بنا دیے، اور اس طرح نہریں جاری کر دیں، بڑی بڑی جھیلیں بنا دی، ہم نے خزانے اس کو ذخیرہ کیا. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ، اور بلا شبہ ہم ہی یقیناً زندہ کرتے ہیں، ونمید اور ہم ہی موت دیتے ہیں، ونحن الوارثون اور ہم ہی وارث ہیں، سب کے ہم ہی وارث ہیں. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم ہی نے جان لیا المستقدمین آگے بڑھنے والوں کو، منکم تم میں سے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً عَلِمْنَا ہم نے جان لیا المستاخرین پیچھے رہنے والوں کو، جو پہلے گزر گئے اور جو پیچھے رہنے والے. مستقبل پہلے گزر گئے اور سب کو ہم جانتے ہیں، کوئی ہماری جو خبر سے ہمارے علم سے باہر نہیں ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ، اور بلا شبہ تیرا رب وہی اکٹھا کرے گا انہیں. إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، بلا شبہ وہی بہت حکمت والا، خوب جاننے والا ہے. تو یہ اس کی حکمت ہے کہ اس نے ہر ایک کو مہلت دے رکھی ہے. اس کی حکمت ہے، ہر ایک کے لیے اس نے اسباب پیدا کر رکھے ہیں، اور وہ ہر ایک کی تعداد کو جانتا ہے، ہر ایک کے حالات کو، ان کے جو ایمان کو، ان کے اعمال کو، سب کچھ جانتا ہے، اور ان کے مطابق وہ جزا اور سزا دے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں روز قیامت کی رسوائیوں سے محفوظ فرمائے، آمین. وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، خلقنا پیدا کیا ہم نے، الانسان انسان کو، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار، والجان اور جان کو پیدا کیا، خلقناہ پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل اس سے پہلے، اس سے قبل، من نار السموم آگ کی لپیٹ سے، آگ کی لپٹ سے، آگ کے شعلے سے، آگ کی شدید تیز گرم ہوا سے. تو یہاں سے اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کا اسلوب کیا ہے کہ بعض موقعوں پر احکام بیان کیے جاتے ہیں، بعض موقعوں پر بشارتیں دی جاتی ہیں، بعض موقعوں پر ڈرایا جاتا ہے، اور بعض موقعوں پر واقعات بیان کیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سورہ یوسف میں ایک طویل واقعہ چلتا ہے، اس کے اندر اور بہت سے واقعات ہیں. سورہ رعد میں کوئی واقعہ نہیں آیا. سورہ ابراہیم میں کچھ واقعات مختصر بیان کیے گئے، اور اب حجر میں پھر کچھ واقعات بیان ہوں گے. تو پہلا بڑا واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ہے، اور یہاں سے جو نقطہ بیان ہوا ہے ان آیات میں، وہ اللہ انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ اے انسان تو کس بات پہ تکبر کر رہا ہے، کس بات پہ اکڑ رہا ہے، ذرا اپنی اصلیت پر تو غور کر. آپ نے پہلے پڑھا سورۃ الانعام میں، سورۃ الاعراف میں اللہ رب العالمین نے یہی واقعہ وہاں بھی بیان کیا، لیکن وہاں اور انداز سے گفتگو کی. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ہم نے تمہاری شکلیں بنائی، پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو. تو وہاں اللہ انسان کی تخلیق اور اس کی شکل و صورت کی نعمت بیان کر کے
انسان کو اس کی قدر بتاتے ہیں کہ تجھ پر کتنا بڑا اللہ نے انعام کیا، کہ اللہ نے تمہاری شکلیں بنائی، تمہاری صورتیں بنائیں، اور پھر تمہیں مسجود ملائکہ بنایا۔ یہاں انسان کو اللہ بتا رہے ہیں کہ ذرا غور کر، تجھے کس چیز سے پیدا کیا گیا۔ تو یہاں بلینر ہے، تو یہاں دنیا کا سب سے ریچسٹ پرسن ہے، بڑا عقل مند ہے، بہت پڑھا لکھ گیا ہے، کس بات پہ تکبر کرتا ہے؟ تو کتنے حقیر قطرے سے پیدا ہوا اور کس بدبودار گندی مٹی سے تجھے پیدا کیا گیا۔ تو انسان کو یہ بیان کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تجھ پر کتنا بڑا اللہ نے انعام کیا۔ ذرا تصور کریں نا آپ کہ انسان، کبھی آپ روڑی کے پاس سے گزریں، کبھی مٹی بدبودار پڑی ہوئی ہو، کالی ہو چکی ہو، گالا جو ہوتا ہے اکثر، کہ انسان کو دیکھے کہ اس مٹی سے اللہ نے مجھے پیدا کیا، انسان کے اندر سارا تکبر نکل جاتا ہے، ساری اس کی اکڑ نکل جاتی ہے کہ مجھے اس سے پیدا کیا اللہ نے، اور پھر نوریوں سے مجھے سجدہ کروایا۔ نوری مخلوقات جو المقربین ہیں اللہ کے، بہت مقرب، جو نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیا، کیا وہ خوبصورت ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا سورہ یوسف میں کہ جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کیا کہا کہ یہ تو ایک معزز فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، بلکہ بشر نہیں ہے، بلکہ ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو بڑا معزز فرشتہ ہے۔ تو ان خوبصورت فرشتوں سے اللہ نے ہمیں سجدہ کروایا، کتنا بڑا اللہ نے ہم پر انعام کیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال، کھنکتی مٹی سے، جو جب بجائی جائے تو جس سے آواز پیدا ہو، ٹھیکری والی جو مٹی ہوتی ہے، من حمئن، کیچڑ سے۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب سورہ کہف میں اللہ رب العالمین نے ذوالقرنین کے واقعات بیان فرمایا تو وہاں بھی یہ واقعہ بیان کیا کہ وجدہا تغرب فی عین حمیئہ، کہ اس نے دیکھا سورج کو ڈوبتے ہوئے ایک کیچڑ والے دلدلی پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا، وہاں بھی حمیہ کا لفظ آیا ہے۔ مسنون، وہ مٹی کیچڑ والی جو اس میں بدبو پیدا ہو چکی ہو، پڑی پڑی دیر تک پڑی رہے۔ تو کئی طرح کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔ ایک لفظ آیا ہے تراب، خلقتنی من نار ہے وخلقتہ من تین، دوسرا لفظ تین آیا ہے، تراب، تین اور صلصال، اور حما، من حمئ مسنون۔ پہلا تراب، پھر تین، پھر صلصال، اور پھر حما، اور پھر مسنون۔ تراب کہتے ہیں ہر طرح کی مٹی کو، ہر طرح کی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے، لیکن عمومی طور پر جو خشک مٹی ہوتی ہے اسے تراب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ، انسان کی ابتدا اللہ نے تراب سے کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان اللہ خلق آدم من قبضۃ قبضها من جمیع الارض، کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ایک مٹھی مٹی سے جو اللہ نے روئے زمین سے لی، زمین کے سارے حصوں سے لی، ہر رنگ کی مٹی ہوتی ہے، سارے حصوں سے مٹی ایک لے لی، وہ تراب تھی۔ پھر اسے پانی میں بھگو دیا گیا، تو جب پانی میں بھگو دیا جائے تو وہ پھر تین بن جاتی ہے، پھر تین کا ذکر ہوا، اور پھر اس میں بھگونے کے بعد اس کو رکھ دیا گیا، دیر تک پڑی رہی تو کیا ہوا، وہ حمئن ہو گئی۔ حمئن وہ کیا ہے، کیچڑ والی ہو گئی، اور پھر دیر تک پڑی رہی، اس میں بدبو پیدا ہو گئی تو وہ مسنون بن گئی۔ مسنون یعنی جس میں سے بدبو آنا شروع ہو گئی۔ اور جب تو آدم علیہ السلام کی تخلیق کا آغاز ہوا تراب سے، بھگو دیا گیا مٹی میں، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا گیا اور وہ حمئن ہو گئی اور مسنون ہو گئی، تو پھر اس کے بعد ان کا مجسمہ بنا دیا گیا، اللہ رب العالمین کا مجسمہ بنا دیا، اور جب بنا دیا گیا تو پھر وہ صلصال ہو گئی، کھنکنے والی ہوگی، بجنے والی ہوگی۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب برتن لیتے ہیں مٹی کا تو اس کو بجا کر دیکھتے ہیں تو بجنے والی، کھنکنے والی مٹی ہوگی، سخت ہوگی، ٹھیکری والی مٹی ہوگی۔ تو یہ ساری صورتیں ہیں۔ تو اللہ یہاں انسان کو اس کی اصلیت بتا رہے ہیں کہ اے انسان،
تیری اصلیت ایک گندی بدبودار کیچڑ والی مٹی سے تیری اصلیت ہے، اور تو کس باب تکبر کر رہا ہے؟ اور پھر اس سے پیدا کر کے اللہ نے فرشتوں نے تجھے سجدہ کروایا۔ تو دوسری مخلوق بیان ہو رہی، والجان، اور جان کو پیدا کیا۔ جان سے مراد کیا ہے؟ بعض کہتے ہیں جان سے مراد جیسا کہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہیں تو ابو الجن اس کا نام جان ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو اس کا ذکر پہلی آیت میں آیا، فرمایا اس سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے ہم نے جان کو پیدا کیا۔ تو بعض کہتے ہیں جان سے مراد ابو الجن ہے، جنوں کا باپ، اور پھر اس سے آگے ساری نسل جن اس سے آگے پیدا ہوئی بعد میں۔ بعض کہتے ہیں یہاں الجان سے مراد جن ہے کہ جنوں کو ہم نے پیدا کیا، خلقنا پیدا کیا ہم نے اسے، من قبل اس سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے پہلے۔ کتنا پہلے اللہ جانتے ہیں، یعنی ممکن اربہ کھربہ سال پہلے پیدا کیا ہو، کوئی ہمارے پاس اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ جنات کی چونکہ بہت لمبی عمریں ہوتی ہیں تو ان کو اللہ نے انسان سے بہت عرصہ پہلے پیدا کیا، اور بہت عرصہ وہ رہے، نہ معلوم کتنا عرصہ، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ جو ڈائناسور ہیں کیا پتہ یہ انہی کے گھوڑے ہوتے ہوں، اللہ نے ان کو بھی اڑا دیا اور پھر ان کو بھی ختم کر دیا تاکہ انسان یہاں رہ سکے۔ تو یہ بات ضرور ہے، انسان سے پہلے وہ دنیا میں بستے تھے، رہتے تھے، انہوں نے یہاں فتنہ و فساد پیدا کیا اور اس کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا اور ان کو جزیروں میں اور صحراؤں میں دھکیل دیا گیا۔ من نار، آگ سے پیدا کیا گیا، اور آگ کون سی؟ السموم، شدید جو سخت گرم ہوا کو سموم کہا جاتا، سخت گرم ہوا، خالص آگ جس میں دھواں نہ ہو، جس میں شدت ہوتی ہے، تو اس شدید تیز جو آگ ہے اس کی لپٹ سے، اس کی سخت تیز ہوا سے، گرم ہوا سے جو کہ لو کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اس سے جنات کو پیدا کیا گیا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب فرمایا ربو کا، آپ کے رب نے۔ تو دو مخلوق کا ذکر ہو گیا، انسان کا اور جنات کا، اور فرشتوں کو کس سے پیدا کیا اللہ نے؟ نور سے، وہ نوری مخلوق ہیں، وہ بھی نور اللہ کی تخلیق ہے، اللہ کی مخلوق ہیں۔ اور وَإِذْ قَالَ، اور جب فرمایا یعنی وہ وقت یاد کرو، اذکر یاد کر، جب فرمایا ربو کا تیرے رب نے، للملائکتی فرشتوں سے، انی بے شک میں خالقن پیدا کرنے والا ہوں، بشرن ایک بشر، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار۔ تو بعض نے صلصال کی صفت بیان کی ہے، مسنون، من صلصال مسنون، بدبودار کھنکتی مٹی سے، جو کہ من حمئن کیچڑ میں سے تھی۔ تو میں پیدا کرنے والا ہوں ایک بشر کھنکتی مٹی سے، من حمئ مسنون، کیچڑ سے جو بدبودار ہے، بدبودار۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں درست کر دوں اسے، تو مکمل اس کے اعضاء درست بنا دوں، اس کا مکمل ڈھانچہ بنا دوں، وَنَفَخْتُ، اور پھونک دوں میں، فِيهِ اس میں، مِن روحی اپنی روح سے، من کا معنی سے، روحی میری روح، اپنی روح سے، اپنی روح میں سے کوئی روح اس میں پھونک دوں، فقعوا، تو تم گر پڑنا، یہ امر کا صیغہ ہے، وقع یقع سے، تقعون تو اس سے امر بنایا گیا تو قعو بن گیا، تو فا تو پس کے معنی میں ہے، اصل جو حکم ہے قعو، تو گر پڑنا، لہو اس کے لیے، ساجدین سجدہ کرتے ہوئے، سجدہ کرنے والے بن کر، تو سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا یعنی اس کو سجدہ کرنا۔ تو یہاں اللہ رب العالمین جو فرشتوں کو بیان کر رہے ہیں کہ میں ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، بشر بنانے والا ہوں، تو یہ ان کو مطلع کرنا تھا، آگاہ کرنا تھا، اور حکم ساتھ دیا جا رہا کہ جب میں بنا دوں، مکمل اس کے اعضاء درست بنا دوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں، تو یہ کہتے ہیں اضافت تشریف،
اضافت تکریم للتعظیم، یعنی جب اللہ کی کسی مخلوق کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو اس سے اس مخلوق کی عظمت، شان اور اس کا شرف واضح کرنا مقصود ہوتا ہے۔ مخلوق ہے اللہ کی، روح اللہ کی مخلوق ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح اللہ کی مخلوق ہے، تو روحیں ساری اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن اگر کسی روح کو اللہ اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس خاص روح کی عظمت اور شان اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے، ورنہ یہ مراد نہیں کہ اللہ کی اپنی روح، مراد اپنی طرف سے روح اللہ کی جو مخلوق ہے۔ جیسا کہ اونٹنیاں ساری اللہ کی دی ہیں، لیکن جو اونٹنی اللہ نے اس چٹان سے ظاہر کی حضرت صالح علیہ السلام کے درخواست پر، اس کو کیا کہا گیا؟ ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ کہا گیا۔ سارے گھر اللہ کے ہیں تو بیت اللہ کی عظمت اور شان کو واضح کرنے کے لیے اس کو بیت اللہ کہا گیا، رسول اللہ کہا گیا، عبد اللہ کہا گیا۔ اسی طرح باقی الفاظ ہے۔ شہر اللہ کس مہینے کو کہا جاتا ہے؟ شہر اللہ، محرم الحرام کو، شہر اللہ المحرم، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ سارے مہینے عظمت والے، لیکن ایک مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا، وہ ہے محرم الحرام کا مہینہ، جس کے روزے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اس روح، کیونکہ وہ خاص آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کر رہے ہیں اپنے دستے مبارک سے، تو اس میں روح جو پھونکی جا رہی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے روح خاص اس میں پھونک دوں۔ تو یہ انسان کی قدر و منزلت ہے، اور یہ اسی روح اور اسی نفخہ کے اثرات ہیں کہ انسان کو اللہ نے صاحب بصیرت بنایا، صاحب عقل بنایا۔ یہ جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ترقی کس نے کی ہے؟ یہ انسان، کوئی مخلوق نہیں کر سکی۔ ایک بھی مخلوق آپ نام نہیں لے سکتے کہ جس کو اللہ نے اتنی فہم و فراست دی ہو کہ وہ یہاں سے اڑتی ہو اور جو ساری کائنات پہ اس کا اختیار چلتا ہو، پانی پر اس کی حکومت ہو، فضاؤں میں اس کی حکومت ہو۔ کیا کچھ نہیں انسان نے بنا لیا، کیا کچھ ترقی نہیں ہوگی انسان کی، باقی مخلوقات ویسی کی ویسی ہیں۔ یہ اسی روح، کیونکہ میر روح ہی کہا نا، یہ خاص روح ہے، یہ جو اللہ نے فہم و فراست دی انسان کو، یہ اسی روح کا اثر ہے۔ تو تم سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا، تو یہ فرشتوں کو جو سجدے کا حکم دیا گیا، یہ سجدہ عبادت نہیں تھا بلکہ سجدہ تعظیم تھا، تعظیمی سجدہ۔ سجدہ عبادت کسی دور میں بھی کسی کے لیے جائز نہیں تھا سوائے اللہ رب العالمین کے، کیونکہ عبادت صرف اللہ کی ہے، یہ تو مقصد زندگی ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو سجدہ عبادت ہے، تو کیسے ہو سکتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز ہو؟ ہاں، سجدہ تعظیم پہلی امتوں میں جائز تھا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک رہا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے اس کو منسوخ کر دیا گیا، کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، نہ عبادت تو تھا ہی نہیں، سجدہ تعظیم بھی اب ہمیشہ کے لیے بیان کر دیا گیا۔ فسجد الملائکۃ، تو سجدہ کیا فرشتوں نے، کلہم، سب کے سب نے، اجمعون، اکٹھے، سب کے سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ تاکید ہو رہی ہے، فسجد الملائکہ بات پوری ہوگی، فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن کلہم اجمعون، سب کے سب نے اکٹھے سجدہ کر دیا، فوری سجدے میں گر پڑے۔ یعنی معنی کیا کہ جیسے ہی حکم ہوا سب سجدے میں گر پڑے، ایک فرشتے نے بھی سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا۔ تو یہ فرشتوں کی جو اطاعت کا جذبہ ہے وہ بھی اللہ بیان کر رہے ہیں کہ وہ عظیم مخلوق جو اللہ کی فرشتے ہیں، جو نوری ہیں، لیکن اس کے حکم سے سرے منہ انحراف نہیں کرتے، ایک ذرہ برابر بھی انحراف نہیں کرتے۔ الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں سجدہ نہیں کیا اس نے؟ اور اس کو، حالانکہ وہ تو فرشتہ تھا ہی نہیں، تو فرشتوں کو حکم دیا گیا تھا نا، لیکن چونکہ وہ عبادت کی وجہ سے اس کا رینک جو لیول تھا اللہ نے بلند کر دیا تھا، وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اور اس حکم کی بنا پر وہ بھی سجدہ کرنے کا پابند تھا، اور اس کو علیحدہ سے بھی حکم دیا گیا تھا، جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے شیطان سے اس موقع پر کہا کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ ما منعک اذ امرتک، کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا، تو اللہ نے اس کو بھی حکم دیا۔
ابا اس نے انکار کیا، ان یکونا کہ وہ ہو جائے مع الساجدین سجدہ کرنے والوں کے ساتھ۔ اصل سجدہ کرنے کا حکم کس کو دیا گیا تھا؟ فرشتوں کو، تو اسے کہا کہ ان کے ساتھ شامل ہونے سے اس نے انکار کر دیا۔ قال کہا اللہ نے، یا ابلیس اے ابلیس، تو ابلیس کا اصل نام عزازیل تھا۔ ابلیس کا معنی ہے مایوس، کیونکہ جب اس نے انکار کر دیا، تکبر کر لیا، تو اب اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ اسے اللہ نے کہا اے ابلیس ما لکا کیا ہے تجھے، اللہ کہ نہیں، اصل تھا ان لا کہ نہیں، تکونا تو ہوا مع الساجدین ساتھ سجدہ کرنے والوں کے، تجھے کیا بات ہے، کس چیز نے تجھے روکا ہے تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شامل نہیں ہوا؟ قال اس نے کہا لم نہیں، اکن ہوں میں، اصل میں تھا اکون، کانا یکون سے اکون، تو لم کی وجہ سے اکون ہو گیا اور پھر واو حذف ہوگا تو اکن ہو گیا۔ لم اکن نہیں ہوں میں، لاسجدا کہ میں سجدہ کروں، لبشرن ایسے بشر کو، خلقتہ پیدا کیا تو نے اسے، من صلصال کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ تو یہ اس نے، اسے کہتے ہیں قیاس، اس نے قیاس کیا۔ اس لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ اول من قاس ابلیس، اللہ کے دین شریعت احکام کے مقابلے میں اپنی عقل کو استعمال سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا۔ سب سے پہلے کیا قیاس کیا کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، یہ مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی بھی کون سی، جیسے یہاں بیان کے بدبودار مٹی سے، تو آگ اوپر کو اٹھتی ہے، مٹی نیچے گرتی ہے، میں نیچے کیوں گروں؟ میں تو آگ سے ہوں، آگ تو ہمیشہ اوپر کو اٹھتی ہے، تو میں بہتر ہوں، انا خیر من، میں بہتر ہوں اس سے، آگ بہتر ہے مٹی سے، یہ اس کا اپنا فلسفہ ہے، حالانکہ غلط ہے۔ مٹی آگ سے بہتر ہے، کیونکہ ساری جو کچھ کائنات کا حسن و جمال آپ دنیا میں دیکھتے ہیں، سارا یہ مٹی سے ہی تو ہے۔ مٹی سے بشر پیدا کیا گیا، مٹی سے ساری مخلوقات پیدا کی گئی ہیں، اور مٹی سے ساری جو انگوریاں نظر آتی ہیں، سبز رونقیں نظر آتی ہیں زمین کی، ساری مٹی سے ہیں، آگ تو جلانے والی ہے۔ تو اس لیے اس کا یہ قیاس بھی غلط ہے، اس کی یہ سوچ بھی غلط تھی۔ تو میں کیوں میں سجدہ کروں بشر کو جس کو تو نے بنایا کھنکتی مٹی سے، من حمئن کیچڑ سے، مسنون بدبودار۔